أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يعلم عجيج الوحوش في الفلوات ومعاصي العباد في الخلوات واختلاف النينان في البحار الغامرات وتلاطم الماء بالرياح العاصفات. ثم السلام والصلاة على سيد الكائنات وأفضل أهل الأرضين والسماوات، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد المبعوث بالمعجزات الباهرات والآيات البينات، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين مصابيح الظلمات وعصم الأمة من الهلكات، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روحي وأرواح العالمين، روحي له الفداء وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. میرے معزز ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام زیادہ سے زیادہ فروغ فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں اہل بیت علیہم السلام کے سچے شیعوں، سچے محبین اور ان کے دولت کے حقیقی منتظرین میں شامل فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں ان کی خدمت کرنے کی اور ان کی دفاع کرنے کی اور ان کے لیے قربانی دینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں دشمنان اہل بیت علیہم السلام سے دشمنی اور ان کا منہ کالا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. معزز ناظرین، تقلید کے مسئلے پر یہ 11واں درس ہے جو اردو زبان میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ چوتھا درس ہے جو معروف و مشہور حدیث جو تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں روایت ہے اس کے متعلق ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ایک طویل حدیث ہے. اس طویل حدیث کے ایک فقرے میں تقلید غیر معصوم کا ذکر کیا گیا ہے، اور آپ کے جو مجتہد حضرات ہیں اور جو مبلغین ہیں مختلف شہروں میں، مولوی حضرات ہیں شیعہ، وہ اس طویل حدیث کے صرف ایک فقرے کو آپ کو سناتے ہیں اور اس کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں اور اس کا صحیح بیان نہیں کرتے. اس حدیث میں تقلید مصطلح کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس حدیث میں تقلید اس معنی میں استفادہ ہوا ہے کہ قبول روایت محدث کی روایت کو قبول کریں بلا اس بات کے کہ اس کی روایت کی آپ کو کتابوں میں تحقیق کرنے کی ضرورت ہو. اس کے متعلق بات ہو رہی ہے، اور اس مقصد کے لیے اس حدیث میں کئی ایک قرائن اور شواہد واضحہ موجود ہیں. یہاں پر راوی کی بات ہو رہی ہے،
ہے، اور جو راوی سچے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، اور جو راوی جھوٹے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پہ اجتہاد اور تقلید مصطلح کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی بیان نہیں ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے جا کر ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ کو سنائیں گے کہ مجتہدین کے کبار شخصیات نے خود اعتراف کی ہے کہ اس حدیث کا تقلید مصطلح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جیسے کہ ہم نے پہلے کہہ دیا، جماعت مجتہدین کے پاس صرف ایک حدیث ہے جس میں تقلید غیر معصوم کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ تقلید مصطلح نہیں ہے، وہ قبول حدیث کی بات ہو رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جماعت مجتہدین کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے جس میں ائمہ طاہرین علیہم السلام نے تقلید کا حکم دیا ہو۔ اب ان کے پاس دوسرے احادیث کیا ہیں؟ ان میں احادیث ہے افتاء کا اور ارجاع کا، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی رجوع کرنے کا حکم اور افتاء فتویٰ دینے کا حکم، یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمت میں اس حدیث کے ختم ہونے کے بعد آپ کی خدمت میں اگر زندگی رہی تو پیش کریں گے۔ ملاحظہ فرمائیے، تفسیر امام علیہ السلام، یہ کتاب چھپی ہے مؤسسہ امام مہدی علیہ السلام میں قم مقدسہ میں، صفحہ نمبر 273 میں اس حدیث کا آغاز ہے، جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، حدیث نمبر 143۔ یہ صفحہ ہم پڑھ چکے ہیں، صفحہ نمبر 276 بھی پڑھ چکے ہیں، صفحہ نمبر 275 پہ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں ہم۔ یہاں پر سمجھ میں آ رہی ہے اب میرے عزیزوں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر محدث جو ہم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا، امام علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، ان کی بات قبول نہ کیا کرو، کیونکہ ہم سے جو لوگ روایت کرتے ہیں وہ مختلف انداز کے ہیں۔ جن کی روایت قبول کرنی ہو ان کے صفات امام علیہ السلام نے بتا دیا ہے، پچھلی تقریروں میں دیکھیں، اعادہ نہیں کرتے، تکرار نہیں کرتے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا وَمِنْهُمْ قَوْمٌ نُصَابٌ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الْقَدْحِ فِينَا، ہم سے روایت کرنے والے کچھ لوگ ناصبی ہوتے ہیں، کچھ لوگ ناصبی ہوتے ہیں۔ ناصبی کون ہوتا ہے میرے عزیزوں؟ ناصبی وہ ہوتا ہے جو دین کا دشمن ہو، جو خدا کا دشمن ہو، جو قرآن کا دشمن ہو، کیونکہ مذہب اہل بیت علیہم السلام سے جو دشمنی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کا دشمن ہے، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے، اور قرآن کی آیت کا دشمن ہے۔ ہمارے احادیث میں یہ آیا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مسلمانوں میں ایسا کوئی فرقہ ہو کہ وہ واقعاً اعتراف کریں اور زبان سے کہہ دیں کہ ہم آل محمد علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں، ایسا کوئی فرقہ آپ کو نہیں ملے گا، ایسا کوئی فرقہ آپ کو نہیں ملے گا، نہ نواصب میں، نہ وہابیوں میں، نہ جماعت عمریہ میں، اور نہ وہ لوگ جو شیعہ مذہب سے منسوب ہیں، ان میں سے یعنی مسلمانوں میں اہل قبلہ میں کوئی ایسا فرقہ نہیں ملے گا۔ تو پھر ناصبی کون ہے میرے عزیزوں؟ ائمہ طاہرین علیہم السلام نے نواصب کی ایک تعریف یوں پیش کی ہے، کتاب وسائل الشیعہ فی الى تحصیل مسائل الشریعہ، تألیف الشیخ الحر العاملی رحمت اللہ علیہ، جزء 9 9 مجلد اس کتاب کی چھاپ ہے مؤسسہ آل البیت علیہم السلام کی، صفحہ نمبر 486 میں، کتاب الخمس میں، حدیث نمبر 12548 میں ملاحظہ فرمائیے کہ امام علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا لیس الناصب من نصب لنا اہل البیت، ناصب وہ نہیں ہے، ناصبی وہ نہیں ہے جو اہل بیت علیہم السلام سے دشمنی رکھے، بغض رکھے، کینہ رکھے، ناصبی وہ نہیں ہے۔ لأنك لا تجد أحدا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد علیہم الصلاة والسلام، کیونکہ تجھے ایسا کوئی شخص نہیں ملے گا، تلاش بھی کرو گے تو ایسا شخص نہیں ملے گا، تلاش بھی کرو گے تو ایسا شخص نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے کہ میں دشمنی رکھتا ہوں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پاک سے، ایسا کوئی آپ کو نہیں ملے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ لوگوں جن لوگوں نے آگ لے کے آئے تھے، غاصبین فدق لعنت اللہ علیہم، صدیقہ طاہرہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے بیت اقدس کو آگ لگانے کے لیے آگ لے کر آئے تھے، وہ لوگ بھی
نہیں کہتے تھے کہ ہم دشمنی رکھتے ہیں اہل بیت وہ علیہم السلام سے، وہ کہتے ہیں ہم اہل بیت علیہم السلام کی عزت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آگ لگا دی۔ کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جو یہ کہتے کہ اعتراف کرے، یہ شذ و نادر کوئی ہو شخصیت تاریخ میں کہیں کہا ہو، لیکن کسی فرقے کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم اہل بیت علیہم السلام سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اچھا، پھر دشمن کون ہے؟ وَلَكِنَّ النَّاصِبَ مَن نَصَبَ لَكُمْ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّكُمْ تَتَوَلَّوْنَا، ناصبی وہ ہیں جو آپ شیعوں سے، ہمارے محبین سے، جو اہل بیت علیہم السلام کو مانتے ہیں، ان سے دشمنی رکھتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ شیعہ پیرو اہل بیت علیہم السلام ہیں، یہ اہل بیت علیہم السلام کی اتباع کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں۔ ان کا جرم بس یہی ہے، ان کا جرم بس یہی ہے، نہ ان کی مال سے ان کی کوئی امید ہے کہ ان کی مال پہ قبضہ کریں، نہ ان کی کوئی وہ خواہش ہے کہ نواسب کا یہ ان کے خاندان پہ، ان کے جان و مال پہ اعتراض کریں۔ بس ان کا جرم یہ ہے کہ وہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے ماننے والے، اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے چاہنے والے، اہل بیت اطہار علیہم السلام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ پس ناصب کون ہوا؟ ناصب وہ ہے جو آپ سے دشمنی کرے، آپ شیعوں سے، اور وہ یہ جانتے ہوئے آپ سے دشمنی کرتا ہے کہ تم ہمارے شیعہ ہو، تم ہمارے پیروکار، ہمارے محب ہو، وَأَنَّكُم مِّن شِيعَتِنَا، اور تم ہمارے شیعوں میں سے ہو۔ اس حدیث کو شیخ صدوق رحمہ اللہ نے کتاب عقاب الاعمال میں اور علل میں اور اپنے کتاب صفات الشیعہ میں نقل کیا ہے، اور شیخ حر عاملی رحمہ اللہ کہتے ہیں وفی معناہ احادیث کثیرہ فی تفسیر الناصب، اس معنی میں اسی معنی کے کی تائید میں بہت سارے احادیث ہیں کہ ناصبی وہ نہیں ہے جو اہل بیت علیہم السلام سے دشمنی رکھے، کیونکہ ایسا شخص کوئی اعتراف کرنے والا نہیں ہوگا۔ ناصبی کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ شیعوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ شیعوں سے کس لیے دشمنی رکھتا ہے؟ اس لیے دشمنی رکھتا ہے کہ یہ اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والے، چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنے والے ہیں۔ اور اگر اس تعریف کو دیکھا جائے میرے عزیزو تو ایسے بظاہر شیعہ نما بھی آپ کو ملیں گے کہ وہ آپ سے اس دنیا کے اسی لیے آپ کو میں دشمنی کرتے ہیں، آپ سے، آپ جو مولائی شیعہ ہیں، جو عزادار شیعہ ہیں، جو اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے علاوہ کسی شخص کو اپنا مولا ماننے سے انکار کرتے ہیں، ان سے اسی لیے دشمنی کرتے ہیں، کسی اور وجہ سے نہیں، کیونکہ یہ ان کا مقصد یہ ہے، ان کا مرام یہ ہے کہ یہ اہل بیت علیہم السلام کو مانتے ہیں، اور ان کی جگہ کسی اور کو اپنا مولا و آقا نہیں مانتے، اور کسی اور کو امامت میں شریک کرنے کی خواہش نہیں رکھتے، اور اس پہ راضی نہیں ہوتے۔ اچھا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا وَمِنْهُمْ قَوْمٌ نُصَّابٌ، روات میں سے ایک طائفہ وہ ہے، شیعہ علماء میں سے ایک طائفہ وہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ ناصبی ہیں، وہ یہ نہیں لا يقدرون على القدح فینا، وہ شیعہ علماء میں سے ایک طائفہ کیا ہے؟ ناصبی ہیں، لیکن ان کی یہ جرأت نہیں کہ وہ کہتے کہ امام رضا علیہ السلام میں نستجیر باللہ یہ خامی ہے، ان کی یہ جرأت نہیں کہ وہ کہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام میں یہ قصور ہے، حالانکہ یہ بھی سننے میں آتا ہے آج کل اگر آپ ایران کے ممبروں کو سنیں، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام بس ایسی باتیں کہتے ہیں کہ واضح طور پر اشارہ یہی ملتا ہے۔ جو فارسی سننے والے ہیں وہ یہ ایران میں بہت ہوتا ہے۔ اچھا، شیعہ مولوی یہ کہتے ہوئے ان کی یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ صریحاً کہہ دے کہ اہل بیت علیہم السلام میں یہ خامی ہے، وہ ان میں یہ عیب ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ یتعلمون بعض علومنا الصحیحہ، یہ فیتوجہون به عند شیعتنا، وہ ہمارے کچھ علوم صحیحہ کو سیکھتے ہیں، ہمارے کچھ احکام کو، ہمارے کچھ عقائد کو، ہمارے کچھ فضائل کو، ہمارے دین کا کچھ حصہ صحیح جو ہوتا ہے اس سے سیکھتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کی احترام بنتی ہے۔ خوب اس نشانی کو یاد رکھیں، امام علیہ السلام کا یہ اعجاز ہے، یہ کرامت ہے کہ نشانی جو بتا رہے ہیں، ایڈریس جو بتا رہے ہیں، وہ بالکل آج کل اس کا انطباق شیعہ علماء کے ایک بہت بڑے حصے پہ ہوتا ہے صفات کا۔ یا ہمارے کچھ صحیح حدیث سیکھتے ہیں اور علوم سیکھتے ہیں،
اور ان علوم، ان احادیث جو اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کی بات ہے، اس کی وجہ سے ان کی آبرو بنتی ہے، عزت بنتا ہے شیعوں میں. تو پھر اس کا کیا کرتے ہیں؟ وَيَنْتَقِصُونَ بِنَا عِنْدَ نُصَّابِنَا، اور وہ ان کا یہ پہلا یہ کام ہوتا ہے کہ شیعوں کی لیڈرشپ، شیعوں میں ان کی سربراہی آ جاتی ہے، تو وہ اہل بیت علیہم السلام کو نواسب کے سامنے کم دکھاتے ہیں. اہل بیت طاہرین علیہم السلام کو نواسب کے سامنے کم دکھاتے ہیں. اور یہ آج کل آپ کو شیعہ مولویوں میں ملے گا. اب مجھے نہیں معلوم، میں پاکستان میں تو نہیں رہتا، وہاں پہ کے حالات کیا ہیں، ہندوستان میں نہیں رہتا، مجھے زیادہ معلوم نہیں کہ اردو زبان میں کیا ہوتا ہے. لیکن شیعہ مجتہدین میں بہت سارے ہیں، ان کے کتب میں دیکھیے، ان کے بیانات میں دیکھیے، ان کے تقاریر میں دیکھیے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو کبھی ابو بکر کا دوست بناتے ہیں، کبھی عمر کا دوست بناتے ہیں، کبھی ان کا مشیر بناتے ہیں، اور اس طرح کے غلط باتیں ان کی کتب میں اور ان کے بیانات میں اور ان کے تقاریر میں اور ان کے منابر میں عام بہت ملتا ہے آپ کو، عرب زبان میں بھی اور فارسی زبان میں بھی. اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کو کم کرتے ہیں، نیچے لاتے ہیں نواسب کے سامنے. ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منه. پھر کیا کرتے ہیں؟ کچھ ہمارا صحیح علم سیکھا انہوں نے، ٹھیک ہے نا، پھر اس میں اضافہ کرتے ہیں اضعاف، کئی گنا اضعاف و اضعاف، کئی گنا جھوٹ، کئی گنا جھوٹ، اتہام اس میں اضافہ کرتے ہیں. وہ جھوٹ، وہ اکاذیب جن سے ہم بری ہیں، جن سے ہم بیزار ہیں، جن سے ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، بدعتیں اضافہ کرتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو آج کل ملے گا شیعہ علماء میں بہت زیادہ، حوزہ علمیہ میں بہت بے حساب ملے گا ایسا کہ دین مذہب اہل بیت علیہم السلام سے کیسے بدعتیں انہوں نے اس میں اضافہ کیا ہے. اور کوئی اس کا انکار کرے تو اس کو تکفیر کے حد تک، مشرک کے حد تک اس کی وہ مذمت کریں گے، بلکہ اس کا اگر ہاتھ پہنچے تو صفایا کر دیں گے ان کا. مثلا ان میں سے ایک ہے کہ انہوں نے عرفان، تصوف، وحدت الوجود، ابو بکر ابن عربی لعنت اللہ علیہ کے عقائد کو شیعوں میں ایسا داخل کیا ہے، حوزات علمیہ میں ایسا داخل کیا ہے، عوام کے ذہنوں میں، جو ہمارا انٹلیکچوئل طبقہ ہے، جو ہمارا یونیورسٹی کے پڑھنے والے نوجوان ہیں، پروفیسر ہیں، ان کے ذہنوں میں ایسا بٹھا دیا ہے کہ یہ عرفان، تصوف، ابو بکر ابن عربی جیسے کہ ہمارے اصول دین کا کوئی جز ہے. حالانکہ ابو بکر ابن عربی کا لعنت اللہ علیہ کا جو عقیدہ ہے وہ کفر محض ہے، اہل بیت علیہ السلام اس سے بری ہیں. اور اس کے علاوہ ولایت فقیہ، انقلاب، ان باتوں کو ایسے دین میں رچایا بسایا ہے، ایسا اس کو لوگوں کے ذہنوں میں داخل کیا ہے کہ کوئی اگر اس کا انکار کرے جیسے وہ کافر ہے، حالانکہ یہ خود مذہب اہل بیت علیہم السلام کے نہایت خلاف ہے. اور اہل بیت علیہم السلام ان عقائد سے بری ہیں اور ان اعمال سے بری ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ فَيَتَقَبَّلُهُ الْمُسْلِمُونَ. اور یہ سب مذہب اجتہاد کا نتیجہ ہے، سب اجتہاد کا نتیجہ ہے کہ اپنے خیالات کو آپ احادیث کو چھوڑیے، آپ مجتہد کے خیالات کو، آپ اس کے وہم و گمان کو آپ اس کا اتباع کریں. اور مجتہد اپنے خیالات کو اپنے لیے حجت سمجھنا، اپنے تفکر کو اپنے لیے حجت سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو اس سب اسلام میں جتنے مصائب ہیں ان کا اساس یہی ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے فرامین کو چھوڑا جائے اور لوگوں کے اپنے اوہام اور ان کے خیالات اور ان کے تفکرات کو دین بنایا جائے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اچھا، فَيَتَقَبَّلُهُ الْمُسْلِمُونَ الْمُسْتَسْلِمُونَ مِنْ شِيعَتِنَا عَلَىٰ أَنَّهُ مِنْ عُلُومِنَا. اور ہمارے جو بیچارے عام شیعہ ہوتے ہیں، عوام شیعہ ہوتے ہیں، ان کو تو پتہ نہیں ہوتا. وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص حوزہ گیا ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، واپس آیا ہے، بہت داڑھی ہے، بہت اس کے پاس الفاظ آتے ہیں، بہت آیتیں پڑھتا ہے، روایات پڑھتا ہے، ایسے اصطلاحات کا وہ استعمال کرتا ہے جن کو ہم نے زندگی میں نہیں سنا ہے. ہاں، اور وہ علم کا بڑا ادعا ہے. دوسرے اس کے جو ساتھ والے مولوی ہیں وہ بھی شہادت دیتے ہیں کہ بڑا مولوی ہے، بہت پڑھ کے آیا ہے، لیکن اعلان کے وہ کچھ صحیح اس نے سیکھا ہے، اور اس کے علاوہ بہت اباطیل کو اس نے اس صحیح کے ساتھ ملایا ہے اور اس کو عوام کے سامنے پیش کرتا ہے، جن سے اہل بیت علیہ السلام بری ہیں. تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے؟
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام شیعہ جب جو دیکھتے ہیں جو مستسلمون ہیں یا مسلمون یا مستسلمون جو کیا ہیں وہ اہل بیت وہ شیعہ وہ ہیں جو تسلیم ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ تسلیم اہل بیت علیہ السلام کے سامنے. بالکل جو اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرے اس کی عزت کرتے ہیں. جو اہل بیت علیہ السلام کے علوم پھیلائے اس کی بات کو سنتے ہیں. جو اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کرے تو اس کا تو پیر چومتے ہیں. شیعوں کا تو یہ کام ہوتا ہے. تو یہ علماء جب آتے ہیں شیعہ عوام کے اندر، شیعہ بیچارے تو تسلیم ہوتے ہیں، اور یہ شیعہ عوام کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہ ایک سچ بات کہتا ہے اس کے ساتھ 10 جھوٹ بات ملاتا ہے. یہ فاسق عالم، فاجر عالم، یہ غلط عالم جو حقیقت میں ناصبی ہے. یہ کیا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے میرے عزیزو؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیعہ حضرات عوام جو ہوتے ہیں ان کی بات مان لیتے ہیں بیچارے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر؟ اس عنوان سے مانتے ہیں ان اکاذیب کو کہ علی انہ من علومنا، کہ اہل بیت علیہ السلام کے علوم ہیں. ولایت فقیہ اہل بیت علیہ السلام کا علم میں سے ہے، تقلید اہل بیت علیہ السلام کی شریعت میں ہے، اجتہاد اہل بیت علیہ السلام کی شریعت میں ہے. ولایت فقید، عرفان، فلسفہ، یہ کفریات، ابو بکر ابن عربی کے اوہام، یہ سب دین کے حصے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ اور اس سے اباطیل اور کفریات شیعوں میں پھیل جاتے ہیں. کس عنوان سے پھیل جاتے ہیں؟ کہ یہ مذہب حق ہے، یہ مذہب حق ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اور میں صرف عوام میں سے بہت سارے کون ہوتے ہیں جو طالب علم ہوتے ہیں حوزوں کے. بیچارہ طالب علم پاکستان سے نکل گیا کہ میں قم جاتا ہوں وہاں دین اہل بیت علیہ السلام سیکھتا ہوں. وہاں جا کے کیا ہوتا ہے؟ کافر بن جاتا ہے. حقیقت ظاہر میں مسلمان ہوتا ہے، حقیقت میں بالکل اس کے عقائد کفار جیسے ہوتے ہیں، نواسب جیسے ہوتے ہیں. مثال آپ کو بہت ملیں گے. آپ کا یہی ایک مثال جو لاہور میں ہے، وہ موٹا مولوی، ہاں داڑھی شکل امامہ، لیکن وہ حقیقت میں ایک ناصبی، ایک یزیدی آدمی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہ اس کے مثال امام علیہ السلام کا یہ اعجاز ہے. یہ حدیث شریف اگر آپ دیکھیں، اس حدیث کس طرح بیان فرمایا ہے امام علیہ السلام نے، یہ ہر عصر میں لاگو ہے، ہر عصر میں منطبق ہے. جب تک ہمارے آقا، ہمارے سرور، ہمارے سید، ہمارے مالک مطلق امام عصر علیہ السلام اپنے چہرے سے نقاب اٹھائیں اور دنیا کو نور قرآن، نور توحید، نور فضائل امیر المؤمنین علیہ السلام اور اپنے فضائل کے نور سے اور اپنے کرامات و معجزات و اپنے اخلاق طیبہ کے انوار سے دنیا کو مالا مال کر دیں. اس زمانے تک یہ جاری رہے گا. تو اچھا میرے عزیزو، فرمایا فَذَلُّوا وَأَذَلُّوهُمْ. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود مولوی تو کافر ہوتا ہے، گمراہ، اور عوام کو بھی گمراہ بنا لیتا ہے، ہمارے شیعوں کو بھی گمراہ بنا لیتا ہے. پھر امام علیہ السلام مزید بولتے جا رہے ہیں وَهُمْ أَضَرُّ عَلَىٰ ضُعَفَاءِ شِيعَتِنَا. ایسے مولوی ان اضر على ضعفاء شیعتنا من جیش یزید علی الحسین ابن علی علیہ السلام علیہم السلام. یزید کا جو لشکر تھا، انہوں نے حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو کیا نقصان پہنچایا؟ مصیبت، کربلا کی مصیبت. ٹھیک ہے نا؟ ہم سیاہ پہن رہے ہیں، آپ سیاہ پہن رہے ہیں. سیاہ کیوں پہنتے ہیں؟ سیاہ جھنڈے کیوں اٹھاتے ہیں آپ شہر اعظام میں، ماہ اعظام میں، ماہ محرم سفر میں؟ اسی لیے کہ اتنا مصیبت نازل ہوا ہے اسلام میں. کس کے ہاتھ نازل ہوا؟ ایک ملعون، ایک کتا. اس پہ کتے کی توہین ہے، ایک سور کی توہین ہے. یزید ابن ابی سفیان ابن معاویہ ابن ابی سفیان لعنت اللہ علیہم لعنتا واسعہ. اچھا، یہ لشکر یزید جس طرح امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت اور ان کے اصحاب پر جس طرح ظلم کیا ہے، یہ جو ان کی ضرر کمتر ہے اس ضرر کے مقابلے میں جو یہ نواسب علماء شیعہ لباس اوڑھ کر، سمجھ میں آ رہی نا، شیعہ لباس کی صورت میں جو داخل ہوتے ہیں مذہب میں، وہ یزید کا لشکر، عمر ابن سعد کتنا کمینہ آدمی ہے، بہت کمینہ. شمر کتنا کمینہ ہے. یہ آپ کے مولوی جو شیعہ لباس میں آ کر مذہب کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی عقیدوں کی تضعیف کرتے ہیں، آپ کو اہل بیت علیہم السلام سے دور کرتے ہیں، نواسب کے سامنے آپ کی منقصت کرتے ہیں، نواسب کے سامنے اہل بیت علیہ السلام کے مقام کو نیچے لاتے ہیں. ہاں، ایسے مولوی ان کی ضرر شیعوں پر لشکر یزید نے جو ضرر امام حسین علیہ السلام کو پہنچایا اس سے بڑا ہے ان کا ضرر. اور ان کی وجہ سے جو جراحت شیعوں میں حاصل ہوتی ہے، ان کے دین و ایمان کو جو صدمہ ملتا ہے، اس صدمے سے کئی بڑا ہے
جو حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت طاہرین اور ان کے اصحاب کرام کو یزید کے لشکر سے ملا. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ ان سے بڑھ کر ہیں، یہ یزید کے لشکر سے زیادہ خطرناک ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا. اچھا، فَإِنَّهُمْ يَسْلِبُونَهُمُ الْأَرْوَاحَ وَالْأَمْوَالِ، کیونکہ یہ مولوی ایسے ہیں، یہ مولوی آپ شیعوں کا مال بھی قبضہ کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم نائب امام ہیں، خمس ہمیں دے دو، خمس ہمیں دے دو، کیونکہ خمس ہمیں نہیں دو گے تو قبول ہی نہیں ہوتی. بدعت دیکھیں کس حد تک، بدعت کس حد تک، حرمات کس حد تک. معروف مشہور اجماع کر دیا سب نے کہ مرجے کو اگر خمس نہیں دو گے تو کیا ہوگا؟ خمس قبول نہیں ہوگا. مال آپ کا لیتے ہیں اور اس کے علاوہ مال لے کے کیا کرتے ہیں؟ آپ ہی کا دین تباہ کر دیتے ہیں. دین کا کبھی انہوں نے دفاع کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، دین کا ان لوگوں نے کبھی دفاع کیا ہے؟ امامت کا دفاع کیا ہے؟ کب دفاع کیا ہے؟ کہاں دفاع کیا ہے؟ جتنے آپ دیکھیں نواسب کے، ان کا مذہب باطل، ان کا مذہب مضحکہ، ان کا مذہب مضحکہ. یہ تو شیعہ علماء کی خدمت ہے، شیعہ علماء کی خدمت ہے نواسب کے لیے، کہ لوگ عمر کے چہرے کو نہیں پہچانتے. واللہ ہر ہندو، ہر کافر عمر پہ عمر کے نام پہ تک مارتا. اگر شیعہ علماء کی یہ خیانت نہ ہوتی کہ عمر کو انہوں نے چھپائے رکھا ہے. نواسب کیا چیز ہے ان کے مذہب میں؟ کچھ بھی نہیں. ابو بکر کے کرتوت، عمر ان کے پاس علم تھا، عمر کے پاس کچھ بھی نہیں. جہالت، کیسی جہالت. وہ نماز پہ کڑا ہوتا تھا یہ شخص تو اس کے جسم میں لائس اتنا ہوتا ہے، انگلش میں لائس بولتے ہیں، اردو میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ جو انسان کا بال بہت گندا ہو تو اس کے بال میں، اس کے داڑھی میں حشرات پیدا ہوتے ہیں. مجھے اب بھول گیا ہوں کہ اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں، لفظ اردو میں، انگلش میں لائس بولتے ہیں. اچھا، وہ خون چوستے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہاں پر کبھی بچوں پہ پیدا ہوتا ہے. مثلا اسکول میں گئے، اسکول میں ایک گندا بچہ آ گیا تو اس کے بال سے اس کے سر میں پیدا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی انسان دھوئے نہ، نہائے نہ، ہمیشہ گندا رہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نماز پہ کڑا ہوتا تھا، یہ داڑھی سے وغیرہ سے، جسم سے یہ وہ حشرات نکالتا تھا اپنے بال سے، اس کو مارتا تھا اپنے ہاتھ سے. اتنا گندا تھا یہ شخص، اس کا ہاتھ پورا پرخون ہو جاتا تھا، خون سے بھر جاتا تھا اس کا ہاتھ. یہ ایسا شخص، اس کی یہ حالت تھی. اور اس شخص کے کرتوت اگر ہم جب فارسی عربی زبان میں بیان کرتے تھے کچھ سال پہلے تو سب سے زیادہ جو تعجب کرتے تھے خود شیعہ علماء تھے، اور سب سے زیادہ ہم پہ تنقید کرتے تھے. کون سب سے زیادہ جو دشمنی ہم نے دیکھی کس نے دیکھی عزیزو؟ وہ چیزیں جو کتابوں میں چھپی ہوئی تھی ہم نے نکال دیا. سب سے زیادہ دشمنی ہم سے جماعت نواسب نے نہیں کیا، جو واقعا جو ظاہری طور پہ نواسب ہے، کہ انہیں مجتہدین نے کیا ہے، ہم سے لڑ پڑے. کیوں؟ خود تو دین کا دفاع نہیں کرتے. ہم علمی انداز میں، ایسے انداز میں بیان کرتے تھے اور کرتے ہیں جب بھی متعین بیان کرنا ہو کہ سامنے والا رد نہیں کر سکتا. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو یہ دشمنان دین کو کیا کہیں آپ کے ان جماعت مجتہدین کو؟ سب نہیں ہے ایسے کہ ان کو سب ہم لڑے ہوں، بہت سارے حمایت بھی کیا اور بہت ساروں نے مخالفت بھی کی ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اچھا، اگر شیعہ علماء کی خیانت اور غداری نہ ہوتی اس زمانے میں میرے عزیزو، اصل تو بات یہ ہے کہ خیانت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ حوزے سے شروع ہوتی ہے. اور حوزے سے اس زمانے سے شروع نہیں ہوئی ہے، پرانے زمانے سے شروع ہوئی ہے. یہ چیزیں متروک ہیں. عقائد حقہ، تاریخ اسلام، ادلہ امامت اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام حوزے میں نہ پڑھائی جاتی ہیں، اور نہ طالب علم وہاں پہ یہ چیزیں سیکھتے ہیں. اور جو مذہب مخالف میں ان میں خامیاں ہیں. بہت سرسری طور پر کسی طالب علم نے کبھی کتاب، مثلا کتاب شرح تجوید میں، اس میں مختصر متائن مذکور ہیں، مختصر، بہت، کس کا کچھ کتنا فائدہ ہی نہیں ہے. وہ اس کے علاوہ پڑھایا نہیں جاتا. اس کے علاوہ اسی لیے پڑھانے نہ جانے کی وجہ سے لوگ مجتہد بنتے ہیں، مرجع بنتے ہیں، عقیدہ ان کا کفریہ ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ شخص مرجعیت کی حج تک پہنچتا ہے، اس کو عصمت کا نہیں معلوم، اس کو متائن اعداء کا نہیں معلوم. شخص بنتا ہے مرجع اعلیٰ، وہ عقائد اس کا دیکھیں بولنے کی نہیں ہوتی، وہ اپنے عقائد کو چھپاتا ہے. بہت ایسا ہوتا ہے میرے عزیزوں. آپ کو شاید
آپ کو نہیں معلوم، یہ باتیں عجیب لگیں، بہت سارے ایسے مجتہدین ہیں جو اپنے عقائد کو شیعہ عوام سے چھپاتے ہیں. وہ خود یہ ان کے حلقے میں جائیں، ان کے درس میں جائیں تو ان کا یہ نظریہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی تحمل نہیں کر سکتے. تحمل نہیں ہوتی بات، ان کا عقیدہ اتنا کفریہ ہوتا ہے، اتنا نواسب سے قریب ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی؟ عصمت کا انکار، ابو بکر عمر کے فضائل کا اقرار، مثلا اس طرح کی باتیں سمجھ میں آ رہی نا. اور وہ سب اس لیے ہوتی ہیں، نہ کہ ان کا تحقیق بڑا ہوتا ہے، اس لیے ان کی جہل ہوتا ہے. کبھی پڑھائی نہیں انہوں نے، اوہام میں 40 سال حوزے میں رہے، اوہام ہی میں گرے رہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ دین کی بات نہیں سیکھی. دین کیا ہے؟ معرفت اہل بیت علیہم السلام، اور معرفت حجج اہل بیت علیہم السلام، معرفت کلام اہل بیت علیہم السلام. دین اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں عزیزو. دین یہی، اس بات کو تو وہ سیکھتے نہیں ہیں. 40-50 سال حوزے میں رہے، ناصبی بنتے گئے. اچھا ہی بات ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو فاسق علماء ہیں، فاسق العقیدہ علماء ہیں، جو حقیقت میں ناصبی ہیں، ان کا کردار ایسا ہے کہ ان کی ضرر ہمارے شیعوں پر اس ضرر سے کئی بڑا ہے جو لشکر یزید نے امام حسین علیہ السلام پہ لگایا. کیونکہ یہ علماء ایسے ہیں کہ یسلبونہم الارواح والاموال، یہ مال بھی لیتے ہیں، ان کا دین بھی لیتے ہیں، اور اس کو قتل بھی، آپ کو تباہی کی طرف، قتل کی طرف بھی لے جاتے ہیں. آپ کے یاد رکھیے میرے عزیز کہ پچھلے 30-40 سال، اس سے پہلے پاکستان میں کئی شیعوں کا قتل نہیں ہوتا تھا. شیعوں کے سر عام تکفیر نہیں تھا پاکستان میں. سنہ 1980 سے پہلے جا کے دیکھیں، کوئی تکفیر نہیں تھا، کوئی قتل نہیں تھا. 60 کی دہائی، 50 کی دہائی میں، 40 کی دہائی میں نہیں تھا پاکستان میں. 80 کی دہائی کے بعد شروع ہوا کہ یہ مجتہدین کے فتنے کی وجہ سے شروع ہوا ہے. خاور مشرق مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں جو جھگڑا ہے، یہ ظاہری طور پہ مذہبی جھگڑا ہے. ظاہری طور پہ مذہبی جھگڑا ہے. یہ جو آپ کو شیعوں کی تکفیر کرتے ہیں، یاد رکھیے یہ ایک ظاہری طور پہ ایک مذہبی فتنہ ہے. حقیقت میں یہ ایک سیاسی جھگڑا ہے. حقیقت میں یہ ایک سیاسی جھگڑا ہے کہ اس علاقے پہ کس کی بالادستی ہو، سعودی عرب کی ہو یا ایران کی ہو. کیونکہ ایرانی حکومت نے مذہب شیعہ کو اپنے لیے آلہ کار بنایا ہے. ایک آلہ، ایک قلم کی طور پر، جب ہم قلم استفادہ کرتے ہیں لکھنے کے لیے، اس کا رنگ ختم ہو تو اس کو پھینکتے ہیں. مذہب شیعہ ایرانی حکومت کے ہاتھ میں اس قلم کی طرح ہے. اس کو ایک آلہ کے طور پہ استفادہ کرتے ہیں ہمارے مذہب کو. سمجھ میں آ رہی نا؟ جہاں بھی شیعہ ہیں اس پاپولیشن کا استفادہ کرو اپنے مقاصد، اپنی سیاست بڑھانے کے لیے. پہلے زمانے میں یہ نہیں تھا. شاہ بھی یہ کر سکتا تھا. شاہ ایران ایک فاسق شخص تھا، وہ مذہبی شخص نہیں تھا. دل میں مذہبی ہوا ہوگا وہ اور بات ہے، لیکن ظاہر میں وہ مذہبی نہیں تھا. لیکن وہ یہ کر سکتا تھا کہ میں ایک شیعہ بادشاہ ہوں، میرا شیعہ ملک ہے، میں تمام شیعوں کو جہاں بھی ہوں ان میں مثلا کام کر دوں، ان کو آگے بڑھا دوں، ان سے میں اپنا کام نکالوں. لیکن وہ نہیں کرتا تھا. لیکن انقلابی ایران کے بعد یہ شروع ہوا کہ ہر ملک میں جہاں بھی شیعہ ہیں، جس ملک میں بھی، وہ ایران کے لیے کیا کریں؟ ایران کے لیے نعرہ بازی کریں. ایرانی سیاست کے لیے وہ کیا کہتے ہیں، جلسے جلوس نکالیں. ایرانی سیاست کے لیے وہ، اگر ان کا فوج میں کوئی جرنیل ہے، وہ ایرانی حکومت کے لیے اس کو جاسوسی میں بھرتی کرنے کی کوشش کی جائے. تو اس طرح سے عزیزوں، میں جہاں بھی شیعہ ہو، شیعوں کا اس طرح اپنے لیے غلام بناؤ اور اس سے اپنا کام نکالو، اپنی سیاست نکالو. تو لازمی بات ہے ایسا ہو تو سعودی عرب ایسا کرنے دے گا. تو اس مقابلے میں سعودی عرب نے بھی، انہوں نے بھی وہابیوں کی جو ہے وہ اپنا اس پہ پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیا اور ان کو آگے بڑھانا شروع کر دیا. اور مختلف جگہوں میں جو جھگڑے دیکھ رہے ہیں، یہ ظاہری طور پہ مذہبی جھگڑا ہے. حقیقت میں یہ کیا ہے؟ حقیقت میں یہ ایک سیاسی جھگڑا ہے. نہ سعودی حکومت کو وہابیت سے محبت ہے، وہ بھی وہابیت سے قلم کی طرف فائدہ اٹھا رہے ہیں. جب ان کے مفاد میں ہو کہ وہابیت ان کے فائدے میں نہیں ہے تو وہ وہابیت کو چھوڑ دیں گے. سمجھ میں آ رہی نا؟ ان کو وہابیت سے محبت نہیں ہے، لیکن ان کو ان کے عقائد سے، ان کے نوجوانوں سے فائدہ اٹھانا ہے. عالم اسلام میں اپنی لیڈرشپ بڑھانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، اس لیے وہ اس کا استفادہ کر رہے ہیں. اور ایران بھی یہی کام کر رہا ہے. تو امام علیہ السلام، تو اسی لیے آپ مر رہے ہیں پاکستان میں، اسی لیے شیعہ مرتے آ رہے ہیں پچھلے 40 سال میں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُمْ يَسْلِبُونَهُمُ الْأَرْوَاحَ وَالْأَمْوَالِ. یہ علماء ایسے ہیں کہ ان کا مال بھی لیتے ہیں، ان کا ایمان بھی لیتے ہیں، اور ان کے اعمال کی وجہ سے شیعوں کا جان بھی جاتا ہے، شیعوں کا جان بھی نکلتا ہے، شیعہ ہلاک بھی ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا
وَلِلْمَسْلُوبِينَ عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلُ الْأَحْوَالِ لِمَا لَحِقَهُم مِّنْ أَعْدَائِهِمْ. اور جو شیعہ بیچارے لشکر یزید کے ہاتھوں میں مارے گئے اصحاب امام حسین علیہ السلام، ان کی تو فضیلت ہے مولا کے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں. اور اسی طرح شیعہ جو عام شیعہ ہوتے ہیں، ان کی ذریعے، ان علماء کے ذریعے یہ گمراہ ہو جاتے ہیں، تو ان کی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے، کیونکہ وہ بیچارے معذور ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا عذر ہے. اچھا، وَهَؤُلَاءِ عُلَمَاءُ السُّوءِ النَّاصِبُونَ، وہ علماء سوء، وہ جو شیعہ علماء کی بات ہو رہے، وہ علماء شیعہ جو علماء سوء ہیں، جو حقیقت میں کیا ہیں؟ ناصبی ہیں. المشبہون بأنہم لنا موالون، یہ ادعا کرتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ ہیں، ادعا کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو مانتے ہیں. نہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کو نہیں ماننے والے، حقیقت میں یہ کیا ہیں؟ ناصبی ہیں. خوب یاد رکھیے عزیزو، بہت بڑی بات ہے. خدا جانتا ہے میری بات کو پاکستان کے جو مولائی حضرات ہیں وہ خوب جانتے ہیں، وہ خوب جانتے ہیں. وہ 30 سال پہلے وہ جانتے تھے کہ مجتہدین جو ہیں یہ یہود ان سے بہتر ہیں، یہود ان سے بہتر ہیں. وہ یہ جانتے تھے، ہم سنتے تھے، ہمیں تعجب ہوتا تھا یہ کیسے کہتے ہیں. یہ ان کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ جو ہیں یہ قوم، وہ قوم سب سے بڑے ناصبی یہی ہیں. حوضے سے پلٹنے والے لڑکے یہ سب سے بڑے ناصبی ہیں. ظاہر میں شیعہ، حقیقت میں ناصبی. یہ کہ امام علیہ السلام کا فرمان ہے، ہؤلاء علماء السوء، یہ علماء السوء وہ ہیں جو حقیقت میں یہ ناصبی ہیں. المشبہون بأنہم لنا موالون، یہ تظاہر کرتے ہیں اس بات کی، وہ اداکاری کرتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں. اچھا، وَلِأَعْدَائِنَا مُعَادُونَ، وہ اس بات کی وہ اداکاری کرتے ہیں، تظاہر کرتے ہیں، پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم دشمنان اہل بیت علیہ السلام سے بیزار ہیں. تو اگر بیزار ہیں تو آج تو کبھی تو مذہب کا دفاع کیوں نہیں کرتے؟ ہاں، جب ہمیں تکفیر کیا جاتا ہے تو تم دفاع کیوں نہیں کرتے؟ تم کیوں نہیں بتاتے کہ بھئی ہم اگر تکفیر کرتے ہیں، ہاں، تو اس وجہ سے کرتے ہیں، علمی انداز سے استدلال کیوں نہیں کرتے؟ میں نہیں کہتا کہ شیعہ مولوی گلی کوچوں میں ابو بکر عمر کی تکفیر کریں، نہیں، ہم نہیں کہتے اس بات کو. ایسا کام نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے شیعوں کا قتل ہوتا ہو. سمجھ میں آ رہی؟ لیکن علمی انداز میں دفاع کرنا نہ خود کرتے ہو، اگر کوئی اور کرے تو اس کو منع کرتے ہو، اس کو نہ صرف منع کرتے ہو، اس کی تفسیق کرتے ہو. يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا، یہ ناصبی علماء جو کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، یہ کیا ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ شیعوں کے دل میں شک و شبہ داخل کرتے ہیں. ضعفاء شیعہ ضعفاء سے کیا مراد؟ وہ شیعہ لوگ جو عام شیعہ ہیں، جو بیچارے اپنے دین کو اگر اس کو کہہ دیں کہ کتاب سے ثابت کرو، قرآن سے ثابت کرو، حدیث سے، ان کو نہیں آتا. سمجھ میں آ رہی؟ جو عام شخص ہے، مثلا ایک دکاندار ہے کراچی میں، شیعہ دکاندار ہے، وہ کام کرتا ہے، اس کو کہو کہ آؤ قرآن و سنت سے دین ثابت کرو، وہ نہیں آتا اس بیچارے کو. وہ اس کتاب میں اس کو کئی حوالے نہیں آتے کہ میں نے کیا کہنا ہوتا ہے، اس کو نہیں آتا. ایسے شیعہ جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ایمان ان کا پختہ ہوتا ہے، لیکن وہ علمی لحاظ سے وہ بیچارے کچھ بھی نہیں ہے. یہ مولوی حضرات ان کے دلوں میں شک و شبہ داخل کرو، شک و شبہ داخل کرو، کبھی عزاداری کے متعلق، کبھی عصمت کے متعلق، کبھی امامت کے متعلق، کبھی نواسب کے جو ائمہ ہیں، غاصبین حق امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں، غاصبین فدق ہیں، ان کے فضائل کچھ شیعوں کے، عوام شیعہ کے دلوں میں داخل کرو. ایسے یہ کمینے لوگ ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ اچھا، فَيُضِلُّونَهُمْ، تو یہ علماء ہمارے شیعہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَهُمْ عَنْ قَصْدِ الْحَقِّ الْمُصِيبِ، اور یہ ان کو حق کا ارادہ کرنے کا، حق کی طرف چلنے کا، وہ حق جو واقعی حق ہوتا ہے، حق حقیقی ہوتا ہے، اس کی طرف چلنے سے ان کے صد راہ بنتے، رکاوٹ بنتے. شیعہ عوام صحیح عقائد تک نہ پہنچیں، اور جس طرح اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنی چاہیے اور مذہب کی خدمت کرنی چاہیے، وہ نہیں کرنے دیتے. اچھا، لا جرم ان من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام انه لا يريد الا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر. اللہ اکبر. لیکن اللہ تعالی کا احسان ہے، اللہ تعالی اپنے بندوں کو چاہتا ہے
اللہ تعالیٰ لوگوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے کہ ان عوام شیعہ میں سے کون ایسا ہے جو وہ دل سے اس کی نیت یہ ہے کہ میں مولا کے دین کی اتباع کروں، وہ دل سے وہ اس کی یہی ہے آرزو ہے کہ میں واقعی دنیا میں شیعہ پیدا ہوا ہوں، شیعہ مروں، جس طرح مرضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس طرح رضائے امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، جس طرح رضائے امام صادق قرآن ناطق علیہ السلام ہے، جس طرح رضائے امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہو، اسی طرح میرے عقائد ہوں، میرا اعمال ہوں۔ جو اللہ جانتا ہے کہ اس شیعہ کے دل میں ایسا ہے، اور سامنے اس کا کیا ہے، ایک ایسا مولوی ہے کافر، جواد نقوی آیا اس کے سامنے، اس کے دین کو خراب کرنے میں لگا ہوا ہے، ایسا کافر ناصبی شیعوں کی شکل میں پیدا ہوا ہے۔ تو خدا کیا کرتا ہے، پروردگار عالم اس کے لیے کرتا ہے کہ لم یترکہ فی ید ھذا الملبس الکافر، خداوند متعال اس کو اس ملبس کافر، ملبس کس کو بولتے ہیں؟ فریب کار کو، فریب کار کو، ایسے شخص جو فریب دیتا ہے لوگوں کو، ایسے فریب کار جو حقیقت میں ناصبی ہے، کافر ہے، اس کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتا۔ کیا کرتا ہے پروردگار عالم؟ وَلَكِنَّهُ يُقَيِّضُ لَهُ مُؤْمِنًا يَقِفُ بِهِ عَلَى الصَّوَابِ، خداوند متعال اس کے راہ پہ لاتا ہے، اس کی ملاقات کراتا ہے ایک ایسے مومن سے، خداوند متعال اس کا ہم نشین کرتا ہے، اس کے سامنے لاتا ہے ایسے مومن کو جو اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ پروردگار عالم ان ضعیف شیعوں کو، گمراہ شیعوں کو، ان میں سے جس کی نیت و ارادہ صحیح ہو کہ میں نے واقعاً خدا سے یہ طلب کرے کہ میں واقعی طور پر میں اسی طرح مروں، دنیا سے نکلوں جس طرح عقائد اہل بیت طاہرین علیہ السلام مجھ سے چاہتے ہیں، جس طرح اعمال اہل بیت طاہرین علیہ السلام مجھ سے چاہتے ہیں، تو خداوند متعال اس کو اس کافر ناصبی مولوی جو حقیقت میں ناصبی اور کافر ہے، فریبکار ہے، شیعوں کے طور پہ ظاہر ہوا ہے، اس کا آدمی نہیں چھوڑتا۔ اس کے راہ میں کس کو لاتا ہے؟ ایک ایسا بندہ مومن کو، ایک ایسے خدا کے ولی کو لاتا ہے جو اس کو حق و حقیقت کی طرف لے کے جاتا ہے، نشاندہی کرتا ہے۔ ثم يوفقه اللہ تعالی للقبول منه، پھر خداوند متعال اس کے مومن کے دل میں ڈالتا ہے، اس کو توفیق دیتا ہے، اس مومن کی بات سنو، اس کی بات سنو، اس کی بات کو قبول کرو، یہ جو کہتا ہے یہ سچ کہتا ہے۔ یہ وہ کافر مولوی جو بہت بڑا بن کے آیا، داڑھی ہے، پیسے ہیں اس کے پاس، لیکن وہ ہے ناصبی، اس کی بات نہ سنو، اس مومن کی بات سنو جو تیری نشاندہی کرتا ہے۔ خداوند متعال اس کو توفیق دیتا ہے کہ اس مومن کی بات کو سنیں۔ فَيَجْمَعُ لَهُ بِذَلِكَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اس طرح خداوند متعال اس کو دنیا کا خیر اور آخرت دونوں کا خیر عطا فرماتا ہے۔ وَيَجْمَعُ عَلَى مَنْ أَضَلَّهُ لَعْنَ الدُّنْيَا وَعَذَابَ الْآخِرَةِ، اور وہ کافر مولوی، ناصبی مولوی جو لوگوں کے دلوں میں اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے میں شک پیدا کرتا ہے، نواسب کے سے دوستی کرتا ہے، نواسب کے سامنے ہاتھ اور غاصبین فدق کے ماننے والوں کے ساتھ دست دوستی دراز کرتا ہے، اور شیعان اہل بیت علیہ السلام ان کی برائی بیان کرتا ہے، عیب بیان کرتا ہے۔ خداوند متعال اس کافر ناصبی مولوی کے لیے کیا کرتا ہے؟ شر دنیا اور عذاب دنیا اور عذاب آخرت، لعن دنیا، معاف کیجیے گا، لعن دنیا، دنیا میں لعنت اور آخرت میں عذاب اس کو عطا کرتا ہے، اس کے لیے جمع کرتا ہے۔ ثم قال، پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کیا فرمان ہے میرے عزیزو؟ شرار علماء امتنا، کس علماء کی بات ہو رہی ہے؟ خوب یاد رکھیے، جن علماء سو کی بات ہوئی ہے، شیعہ علماء جو برے علماء ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی نشانی، بدترین علماء امت کون ہیں؟ المذلون عنا، جو لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام سے دور کرے، جو لوگوں کے دلوں میں اہل بیت علیہ السلام سے دوری پیدا کرے، ہم سے ان کو دور کرے۔ القاطعون للطرق الینا، جو راستے ہم تک پہنچتی ہیں ان راستوں کو وہ کاٹ دے، ان راستوں کو، ان حجج کو، ان علوم کو جو اہل بیت علیہ السلام تک پہنچتے ہیں، ان کو وہ ان کی رکاوٹ بنے، ان کے صدراء بنے، تو آپ کے دلوں میں شک داخل کرے۔ شیعہ احادیث کو تو پتہ نہیں ہے، شیعہ احادیث کیا ہے؟ ان میں جھوٹ بہت سارا ہے۔ کلینی نے اس کو پتہ کیا تھا، اس نے ساری مثلا جھوٹ اور سچ کو ملا کے لکھ دیا ہے۔ کتنی باتیں ایسے ملتے ہیں آپ کو، وہ کون ان باتوں کو لوگوں کو سکھایا ہے؟ علماء نے لوگوں کو سکھایا ہے کہ شیعہ محدثین نے بڑا خیانت کیا۔ کیا خیانت کیا بھائی؟ انہوں نے جھوٹی حدیث کتابوں میں بھر دی، خدا تجھے لعنت کرے۔
خدا تیرے باپ پہ لعنت کرے کہ تو جیسا بیٹھا اس نے پیدا کیا ہے، کہ تو لوگوں کو یہ سناتا ہے کہ شیعہ محدثین نے جن لوگوں نے جو حجج امام زمانہ ہیں، وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَجِ عَلَيْكُمْ، وہ روات احادیث جن کی وجہ سے دین ہمیں پہنچی ہیں، جو خلفاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کو تم غدار بناؤ۔ اچھا، تو احادیث اہل بیت علیہم السلام کی تضعیف، شیعہ کتب کی تضعیف، حجج امامت کو نہ چھیڑو، اس سے اختلاف بڑھتا ہے، درست ہے؟ علمی انداز میں، علمی زبان کے ساتھ نواسب کا منہ کالا کرو، اس کو نہ بولو، نہ بولو، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے اختلاف بڑھتا، اور خود اس سے اختلاف نہیں بڑھتا کہ آپ ایرانی ایجنڈے کے لیے پاکستان میں شیعوں کو اپنا نوکر بنائیں اور شیعوں سے آپ جلسے جلوس کرائیں، نعرہ بازی کرائیں اور 40 سال سے ان کا قتل کروائیں، اس سے کوئی فتنہ نہیں ہوتا، اصل فتنہ تو یہی ہے کہ تم نے آغاز تو تم لوگوں نے کیا، ان شیعہ مولویوں نے کیا۔ انقلاب ایران سے پہلے تو اس طرح تو نہیں تھا کہ عالم اسلام میں سعودی عرب جو ہے وہ اپنی بالادستی کے لیے وہ مختلف احزاب بنائیں، مختلف سیاسی پارٹیز بنائیں اور مختلف جہادی گروپس بنائیں، تو کوئی ایسا نہیں تھا، بلکہ سعودی عرب انقلابی ایران سے پہلے شاہی ایران کے سامنے کتے کی طرح ذلیل تھا۔ یہ جو خلیج میں جو عرب ممالک ہیں، ان کے سربراہ شاہ سے ڈرتے تھے اور شاہ کے سامنے کتے کی طرح یہ ذلیل تھے، یہ کتے کی طرح دم ہلاتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ کسی کی جرأت تھی کہ وہ ایران کے خلاف سر اٹھائے اس زمانے میں۔ یہ قطر کا، مثلا بحرین کا، امارات کا، ان کا بادشاہ تہران میں آتا تھا، شاہ ان کو ٹائم بھی نہیں دیتا، ایک ہفتے انتظار میں رہتے تھے، ایک ہفتہ ادھر ہوٹل میں پڑے رہتے تھے کہ شاہ ان کو ٹائم نہیں دیتا تھا ملاقات کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ میں نہیں کہتا کہ شاہ بڑا ملتزم بالدین تھا، وہ دین کی بہت خدمت کرتا تھا، نہیں کہتا میں، لیکن یہ کہتا ہوں کیونکہ دین کو اس نے اپنے سیاست کا، دین کو اور شیعوں کو اپنی سیاست کا اس نے علیہ کار نہیں بنایا تھا، اس لیے شیعہ جہاں بھی تھے امن و امان میں تھے۔ شیعہ ہونے کے ناطے تکفیر کے وہ ہدف نہیں تھے، قتل کے ہدف نہیں تھے، لیکن جب ان لوگوں نے شروع کیا، ایرانیوں نے شروع کیا، ایرانی حکومت نے شروع کیا کہ مذہب شیعہ کو اپنے لیے اعلی کار بناؤ اور شیعہ جہاں بھی ہیں ان سے جلسے جلوس کراؤ، ان کو اپنا جاسوس بناؤ اور ان کے مساجد کو اپنے سیاسی اہداف کے لیے، ان کے منابر کو اپنے سیاسی اہداف کے لیے استفادہ کرو، تو سامنے سے انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ وہ تو ان کیوں نہ کریں جب وہ اکثریت ہیں، ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں، وہ کیوں شروع نہ کریں؟ اور اس طرح شیعوں کا قتل شروع ہوا۔ سمجھ میں آ رہی نا میرے عزیزوں؟ اچھا، تو ان کا ہمیشہ آپ یہ بات سنیے کہ یہ فاسد و فاجر مولوی کیا کہتے ہیں، ان کی اپنی اگر عدلہ ہوں، ان کی اپنی دشمنوں کی تذلیل کرنا ہو تو اس میں کوئی تقیہ نہیں ہوتا۔ دنیا کا سب سے بڑا پاور ہو، اس کو گالی دے، اس کے خلاف جلسے نکالو، کچھ اس میں کوئی تقیہ کی ضرورت نہیں، لیکن مجال ہے کہ تمہیں یہ اجازت دے دے کہ تم غاصبین حق امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کی کلام کلا تکفیر کرو، بلکہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر کم از کم علمی گفتگو، علمی انداز میں کوئی کرے، کچھ بھی کوئی کسی کو جرأت ہے، سب سے پہلے اس شیعہ مولوی اس کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ یہ ماحول جو پیدا ہوا شیعوں کے قتل کا، اس کا اصل و اساس یہ نہیں ہے، خوب یاد رکھیے کہ شیعہ عقیدہ ہے، شیعہ عقیدہ نہیں ہے، شیعہ عقیدہ پہلے بھی تھا۔ یہ ماحول جو پاکستان میں پیدا ہوا یہ ظاہر میں مذہبی ہے، حقیقت میں ایک سیاسی ہے، حقیقت میں یہ ایک سیاسی جھگڑا ہے جو عالم اسلام کے مقدرات پہ لڑا جا رہا ہے۔ اس مذہب سے سب کا کوئی تعلق نہیں، مذہب وہابیت کے لیے، سعودیوں کے لیے بھی اور ایرانی حکام کے لیے مذہب صرف ایک اعلی کار ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے امت کے سب سے برے عالم وہ ہیں کہ لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام سے دور کرتے ہیں، القاطعون للطرق الینا، جو راستے ہم تک پہنچتے ہیں ان راستوں کو وہ کاٹتے ہیں، ان راستوں کو وہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ کون سے راستے اہل بیت علیہ السلام تک پہنچتے ہیں؟ یاد رکھیے احادیث اہل بیت علیہ السلام، احادیث اہل بیت علیہ السلام میں ان میں کیا ہے؟ حجج اہل بیت علیہ السلام ہے، ان میں حلال و حرام اہل بیت علیہ السلام ہے، ان کو کاٹتے ہیں یہ لوگ، کہتے ہیں اس سے کام ہی نہیں تمہیں، ان کو کہاں تمہیں سمجھ آئے گی، وہ اس میں تو سب جھوٹے ہیں اس میں مکس کر دیے ہوئے ہیں، اس کو آپ کو نہیں پتا چلے گا۔ ہاں 40 سال حوزے میں پڑھو پھر بھی شاید نہ پتا چلے، وہ ان کا تو یہی کام ہوتا ہے نا آپ کو بتانا۔
اور القاطعون الی الطرق الینا، طرق کون سے؟ اہل بیت علیہ السلام کی طرف جو حجج امامت ہے، حجج امامت ہے. وہ شیعہ طالب علم کو حجج امامت نہیں آتا، شیعہ مولویوں کو حجج امامت صحیح طریقے سے نہیں آتا، اسی لیے وہ نواسب کا جواب نہیں دے سکتے. گاؤں گاؤں میں شیعوں کی تکفیر ہو رہی ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. اور کون سے طرق اہل بیت علیہ السلام کی طرف پہنچاتے ہیں؟ جو ان کے ازداد ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے جو دشمن ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے حق کو غصب کرنے والے ہیں، ان کی معرفت، ان کی معرفت. ان کو جانو تو پتہ چل جائے گا کہ یہ سب جھوٹے بت ہیں، یہ سب کاغذی ببر ہیں، یہ سب جھوٹے دین ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ جھوٹے امام ہیں. ان کو یہ غلط علماء اس راستے کو کاٹ رہے ہیں، اور یہ طرق دین یہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا. المسمون اضدادنا باسمائنا، ہمارے دشمنوں کو ہمارے ناموں سے پکارتے ہیں، حضرت فلانی، حضرت فلانی، حضرت فلانی. اس کو بھی ہمارے دشمنوں کو ہمارے القاب سے، ہمارے اسموں سے پکارتے ہیں. الملقبون، جو ازدادنا بالقابنا، ہمارے دشمنوں کو ہمارا لقب دیتے ہیں، خلیفہ فلانی، خلیفہ فلانی، امام فلانی. خلیفہ کون ہے؟ اہل بیت علیہ السلام خلیفۃ اللہ. امام کون ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام اہل بیت ہیں، وہ امام خدا کے امام ہیں. وہ القاب اہل بیت علیہ السلام کو دشمنوں کو دیتے ہیں. یصلون علیہم وہم للعن مستحقون، وہ ہمارے دشمنوں پر درود بیچتے ہیں، درود بیچتے ہیں ہمارے دشمنوں پر، حالانکہ وہ ہمارے دشمن جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ لعنت کے مستحق ہیں، لعنت کے مستحق ہیں. وَيَلْعَنُونَنَا وَنَحْنُ بِكَرَامَاتِ اللَّهِ مَغْمُورُونَ، اور وہ ہم کو لعنت کرتے ہیں، ہم کو لعنت کرتے ہیں. تو ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی اہل بیت علیہ السلام کو لعنت کرے، تو شاید اس سے مراد یہی کو جو شیعوں کو لعنت کرتے ہیں، اس سے یہی مراد ہو. وہ ہمیں لعنت کرتے ہیں، اور ہم اہل بیت، اور ہم خداوند متعال کے کرامات میں، خداوند متعال کے نعمات میں، اس میں گرے ہوئے ہیں، اس میں غرق ہیں، اس نے ہمارا احاطہ کیا ہوا ہے. وَبِصَلَوَاتُ اللَّهِ، اور خدا کی صلوات. خدا کی صلوات کیا ہوتا ہے؟ خدا کے صلوات نزول رحمت، خدا کی جانب سے نزول رحمت صلوات ہوتا ہے. وبصلوات اللہ، اور خدا کی نزول رحمت. وصلوات ملائکتہ المقربین، صلوات الملائکہ کیا ہوتا ہے؟ طلب رحمت. اچھا. اور صلوات ملائکت المقربین علینا ان صلواتہم علینا مستغنون، خدا ہم پہ رحمت نازل کرتا ہے، ملائکہ ہمارے لیے طلب رحمت کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صلوات. ان کی صلوات کی وجہ سے ہم ان کی صلوات سے غنی ہیں، ان کی صلوات کی ہمیں کوئی وہ حاجت نہیں ہے. یہ اس حدیث کا اختتام ہوا میرے عزیزوں. یہ آخری جو فقرہ ہے میرے عزیز، یہ عمری علماء پر بھی اس کا بہت واضح انطباق ہے. شرار علماء امتنا المضلون عنا القاطعون للطرق الینا. اچھا میرے عزیزوں، حدیث کو ہم نے آپ کو بتا دیا. اب اس حدیث کے میرا جو پوزیشن ہے شیعہ علماء کے خلاف، شیعہ مجتہدین کے خلاف، شیعہ حوزوں کے خلاف، یہ سب کے لیے تو نہیں، ان میں اچھے لوگ بھی بہت سارے ہیں، لیکن وہ اقلیت میں، وہ بہت کم ہیں. اکثریت کی بات کر رہا ہوں میں. آپ اس کو مانے نہ مانے، بے شک آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے حسن اللہ یری صاحب، یہاں پہ ان کو غلط فہمی ہے، یہ زیادہ ان کی پوزیشنز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، ان کے بعد ان کو شاید دلائل ان کے صحیح نہیں. یہ میرا موضوع نہیں ہے. موضوع اصل موضوع کیا ہے؟ تقلید ہے. اس حدیث شریف میں بات ہو رہی ہے کس کی؟ اگر آپ ہمارے پچھلے تقریرات کو سنیں، یہ ہمارا چوتھا تقریر ہے اس حدیث شریف پر. اس حدیث کے متن کو ہم نے بیان کیا ہے. اچھا، اس میں دیکھیے کہ اس میں ہم نے بہت سارے شواہد آپ کو دکھا دیے. اس حدیث شریف میں تقلید مصطلح کی بات نہیں ہو رہی. اس حدیث شریف میں ان روات کی بات ہو رہی ہے جو روایت کرتے ہیں، جو یہود تھے روایت کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور جو شیعہ ہیں روایت کرتے ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام سے. روایت کی بات ہو رہی ہے. اور تقلید جو کا استفادہ ہوا ہے، کئی مقامات پر اس حدیث میں لفظ تقلید کا استفادہ ہوا ہے، اور وہ تقلید ہے، اس سے مراد ہے قبول روایت، نہ کہ قبول فتویٰ. یہ بات آپ کی خدمت میں اچھی طرح سے ہم نے واضح کر دی ہے. اب ہمارا جو پوزیشن ہے ولایت فقیہ کے خلاف، انقلاب کے خلاف، اور ایرانی سیاست کے خلاف، آپ بے شک اس کو نہ مانیں، کہنا کہ یہ صحیح نہیں کہہ رہا، یا غلط فہمی ہو گیا ہے، یا جو بھی آپ کے اپنے ذہن میں ہے بات، اس کو نہ مانیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی جب ہم ولایت فقیہ پہ بات کریں گے،
جب انقلاب پر بات کریں گے شرعی لحاظ سے کیا اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی جانب سے انقلاب کرنے کی، حکومت قائم کرنے کی کوئی حکم ہے یا نہیں ہے، اگر جب اس کے متعلق بات کریں گے تو اس وقت اس بات کی زیادہ وضاحت آپ کو ہو جائے گی. ولایت فقیہ کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، کیا اس کے دلائل شرعی ہیں یا نہیں، اس کے متعلق جب بات ہوگی تو وہ آپ کو لیے واضح ہو جائے گا. ابھی بات جو اصل موضوع ہے تقلید، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ اس حدیث میں اس کی کوئی دلالت نہیں ہے. اچھا، حدیث کا جہاں تک سند کا تعلق ہے، پہلے پچھلے دروس میں اس کے متعلق بات کر چکے ہیں، اس سے زیادہ اس موضوع پر بات کرنے کی گنجائش نہیں. اچھا، اب نوبت اس مرحلہ سخن بات کا مرحلہ سخن کا مرحلہ یہاں پہنچتا ہے میرے عزیزوں کہ بہت سارے کبار مجتہدین نے ہماری بات کی تصدیق کی ہے. اس حدیث میں جو لفظ تقلید ہے، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِلنَّفْسِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقَلِّدُوهُ. اس میں جو لفظ تقلید ہے، تقلید کا حکم ہے، یہ تقلید بمعنی قبول روایت ہے. اس بات کی تصدیق کبار مجتہدین نے فرمائی ہے اور کی ہے. میرے معزز ناظرین ملاحظہ فرمائیے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں. بہرحال یہ بات جو اس حدیث کو دیکھے، جو شخص بھی حدیث شریف کو دیکھے، اس کے لیے بدیہی طور پہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ واحد حدیث ہے جماعت مجتہدین کے نزدیک جس میں غیر معصوم کی تقلید کی جواز ہے. اور یہ حدیث بھی ایک تو سند سے کے لحاظ سے ان کے اغلب کے نزدیک ساقط ہے، اور ایک متن کے لحاظ سے ان کی اپنی بے وقوفی کو ثابت کرتی ہے کہ مجتہدین کتنے بے وقوف اور کتنے ان پڑھ اور کتنے جاہل ہیں احادیث کے متعلق. اس بات کو یاد رکھیے، یہ ہمارا پوزیشن ہے اور ہمارا عقیدہ ہے، اور اس کی بات کے لیے ہمارے پاس بے انتہا دلائل ہیں کہ بڑے سے بڑے مجتہدین کو اب لائیے، وہ احادیث کے معاملے میں بہت ہی ان پڑھ ہوتے ہیں. یہ عجیب ہے کہ یہ بالکل جاہل ہوتے ہیں احادیث کے معاملے میں. سمجھ میں آ رہی نا؟ اور ان کی جہالت کا ایک نمونہ یہی ہے کہ ان میں سے بہت سارے یہی ادعا کرتے ہیں، لوگوں کے کان انہوں نے بر دیے ہیں اس بات سے دنیا میں نعرہ بازی فللعوام ان یقلدوا، کہ تقلید کی جواز کی حدیث ہے، حالانکہ اس میں کوئی اس تقلید مصطلح کی بات نہیں ہو رہی. سمجھ میں آ رہی نا؟ اور اس کے علاوہ ان کی جہالات جو بن حدیث کے متعلق جہالتیں ہیں یہ بہت زیادہ ہیں. میرے معزز ناظرین ملاحظہ فرمائیے، کتاب التقلید تالیف ہے کس کی؟ شیخ اعظم مرتضی الانصاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا وفات ہوا ہے سنہ نمبر 281 میں. اب جو سال چل رہا ہے 1442 ہے، یعنی 160 سال پہلے ان کا وفات ہوا ہے. یہ مرجع تھے اپنے زمانے میں اور بہت بڑے عالم تھے، بلکہ یہ مجتہدین میں سب سے زیادہ اثر گزار شخصیت علمی لحاظ سے شیخ مرتضی انصاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اچھا، یہ کتاب ہے کتاب التقلید جزء الاول، یہاں پر صفحہ نمبر 41 میں یہاں پہ حدیث انہوں نے نقل کی ہے، فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالتَّقْلِيدِ فِي ذَلِكَ نَظِيرُ قَوْلِهِ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا. جو حدیث شریف میں فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا کی حدیث ہے، إِنَّهُ فِي مَقَامِ تَجْوِيزِ أَخْذِ الْخَبَرِ وَالْحِكَايَةِ عَنِ الْعُلَمَاءِ. بلے اس کی تجویز اس حدیث شریف میں فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم فتوے کے قبول کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ تجویز و اخذ الخبر، جائز ہے قبول کرو حدیث کو. ان سے؟ علماء سے عن العلماء. والحکایہ، اخذ الحکایہ عن العلماء، اور جائز کی گئی ہے کہ تم حکایت معصومین علیہ السلام کی جو حکایت ہے، داستان ہے کہ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، کیا کیا ہے، اس کو قبول کرو علماء سے. یعنی تقلید سے کیا مراد ہے؟ تقلید سے مراد اخذ فتویٰ نہیں ہے، تقلید سے مراد عوام کے لیے قبولی حدیث کی کیا شرط ہے کہ آپ ایک عام آدمی ہیں، آپ خود وسائل الشیعہ نہیں پڑھ سکتے، آپ خود من لا يحضرہ الفقیہ نہیں پڑھ سکتے، آپ خود کافی تہذیب استفسار نہیں پڑھ سکتے، تو آپ کیسے آپ حدیث قبول کریں گے، حدیث سمجھ لائیں گے؟ علماء ایسے ہوں، ان 4 صفات ہوں، تو ان سے آپ، ایسے عالم سے آپ قبول خبر کر سکتے ہیں، ان سے حدیث قبول کر سکتے ہیں. اس کو بتایا ہے امام علیہ السلام نے. اچھا، یہ تو پھر واضح انداز میں ہماری بات کی تصدیق ہوئی کس کے کلام سے؟ ان کے بہت بڑے امام سے، ان کے جو سب سے بڑا تاثیر گزار شخصیت ہے فن اجتہاد میں، شیخ اعظم مرتضی انصاری رحمہ اللہ
کہ اس واضح کلام سے ملاحظہ فرمائے، اور اسی بات کو انہوں نے دہرایا ہے کتاب رسائل میں، یعنی کتاب فرائض الاصول میں اور دوسری تعلیفات میں۔ ملاحظہ فرمائے یہ کتاب ہے بدایت الوصول فی شرح کفایت الاصول، تعلیف الشیخ محمد طاہر آل شیخ راضی۔ جیسے میں نے پہلے کہہ دیا کہ یہ خوئی صاحب کے اقران میں سے تھے اور یہ نائینی کے شاگرد ہیں، اور سن 1980 کے لگ بھگ یہ نجف اشرف میں ان کا وفات ہو گیا ہے، اور بہت بڑے اپنے زمانے کے مراجع اور مجتہدین میں سے تھے، اور ان کا یہ کتاب کفایت الاصول کی بہت ہی موسع شروع میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ 9ویں جلد ہے اس کتاب کی۔ یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 333 میں، وَمَوْرِدُ رِوَایَاتِ التَّقْلِیدِ ہِیَ نَقْلُ الرِّوَایَہ، جو روایتیں نہیں ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، روایات تقلید ایک ہی روایت ہے مولوی صاحب، ایک ہی روایت ہے، نہ کہ روایت۔ جو روایت مورد کس کو بولتے ہیں؟ محل ورود، محل ورود جو روایات تقلید ہیں، جو روایات تقلید ہیں ان کا محل ورود کس کے شان میں اس کا صدور ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ نقل الروایہ، وہ کیا ہے؟ نقل روایت، وہ نقل روایت ہے، قبول فتویٰ نہیں ہے۔ اچھا، حتیٰ فی فصل الخصومہ، حتیٰ کہ وہ روایت جو فصل خصومہ ہے وہ کیا ہے؟ صحیح ابی خدیجہ اور مقبول عمر بن حنظلہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ ولایت فقیہ کے درس میں اگر کبھی ہوا تو ہم آپ کو سنائیں گے، پڑھائیں گے۔ وہ مقبول عمر بن حنظلہ کیا ہے؟ بالاختصار یہ ہے، مقبول عمر بن حنظلہ اصول کافی کے پہلے جلد میں وہاں پہ ہے، اصول کافی کی پہلی جلد میں ہے، وہاں پر باب اختلاف الحدیث میں کہ احادیث میں اختلاف ہوتی ہیں، اس بات میں روایت کیا مرحوم کلینی نے۔ اچھا، اور صحیح ابی خدیجہ ظاہراً کتاب القضاء میں ہے۔ بات ایک ہی ہے کہ اگر دو شخصوں میں، دو شیعوں میں اختلاف پیدا ہو جائے، کسی مسئلے پر تنازع ہو جائے، میراث ہے، کسی کا ارث ہے، اس میں تنازع ہو گیا، یہ باغ میرا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا ہے، یا کسی قرض ہے، کسی کو آپ نے قرض دے دیا، اس میں اختلاف پیدا ہو گیا، تو اس میں سرکاری جو جج ہیں ان کے پاس نہ جاؤ سرکاری، بلکہ ان میں سے راوی حدیث کے پاس جاؤ، اور وہ راوی حدیث کو میں آپ کے لیے کیا بناتا ہوں؟ قاضی بناتا ہوں، قاضی اردو میں قاضی بولتے ہیں، عربی میں قاضی، جج بناتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے لیے جج بناتا ہوں، میں اس کو جج تعین کرتا ہوں کہ وہ آپ کے درمیان کیا کرے؟ قضاوت کرے، فیصلہ کرے کہ حق کس کے پاس ہے، اور اگر وہ ہماری روایات کے مطابق فیصلہ کرے تو کوئی نہ مانے تو وہ شرک باللہ کے، مشرک باللہ کی طرح ہے، شرک باللہ کی حد تک گناہ کرتا ہے۔ یہ روایت ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ تو یہ فصل خصومت کی حدیث ہے۔ اچھا، شیخ طاہر آل راضی فرماتے ہیں کہ حتیٰ وہ روایت جو فصل خصومت میں ہے، وہ اس روایت کا تقلید سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ مقبول عمر بن حنظلہ۔ تو شیخ آل راضی کہتا ہے کہ حتیٰ وہ روایت جو فصل خصومت میں ہے، فصل خصومت یعنی فصل الحکومہ یا خصومہ ہے، فصل الحکومہ، جو حکومہ عربی زبان میں حکومہ کس کو بولتے ہیں؟ عربی زبان میں حکومہ قضاوت کرنے، فیصلہ دینے کو بولتے ہیں، فیصلہ دیں کہ دو شخصوں کے درمیان نزاع ہے، اس میں آپ فیصلہ دیں تو اس کو بولتے ہیں حکومہ۔ کہ وہ یہی مقبول عمر بن حنظلہ کی بات ہو رہی ہے، وہ خدیجہ، صحیح ابی خدیجہ، کہ اگر دو شخصوں کے درمیان نزاع ہو، جو حدیث اس میں ہے وہ بھی بأن يفصلها بما ينقله من الروایت عنهم علیہم السلام، اس میں بھی یہی ہے کہ راوی فیصلہ دے گا دو متنازعین کے درمیان کس لحاظ سے؟ اپنی اجتہاد سے نہیں، حدیث اہل بیت علیہم السلام سے۔ ينقلہ من الروایت عنہم، اچھا، روایت کے روح سے اس کو دے گا، جواب دے گا۔ وَأَقْوَى مَا يُدَّعَى فِي ظُهُورِ فِي التَّقْلِيدِ بالمعنى المصطلح، تقلید کا جو مصطلح معنی ہے، مصطلح معنی جو آج کل ہم تقلید سے سمجھ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ مجتہد فتویٰ دے دے، آپ فتوے کو اخذ کریں، فتوے کو قبول کریں اور اس کو اپنے لیے حکم اللہ ہے، یہ براءت ذمہ لاتی ہے، سمجھ؟ یہ تقلید مصطلح ہے، بیان کیا، بہت تعریف کی، تکرار کیا متعدد مرتبہ، سمجھ میں آئے؟ تو یہ تقلید مصطلح جو ہے، اس کے متعلق جو روایت ادعا کیا جاتا ہے کہ اس میں یہ معنی ظاہر ہے، بہت اس کی جو قوی دلیل ہے،
جو ظاہر دلیل ہے وہ کیا ہے؟ وہ روایت یہی ہے کہ حدیث جو ہم آپ کو سناتے آ رہے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر سے، ہی روایت عن التفسیر العسکری، وہ روایت ہے جو تفسیر عسکری علیہ السلام میں ہے، حیث ان فیہا فللعوام ان یقلدوا، کیونکہ اس میں لفظ تقلید ہے، فللعوام ان یقلدوا، عوام لوگ اس کی تقلید کریں، اس میں یہ لفظ ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ تو یہ ادعا کیا جاتا ہے کہ یہ معنی تقلید مصطلح میں سب سے زیادہ ظاہر ہے۔ تو شیخ طاہر آل رازی فرماتے ہیں والتأمل فی الحدیث، کہتے ہیں کہ تأمل کرو حدیث میں، والتأمل فی الحدیث بطولہ، پوری حدیث کو تو پڑھو، بطول حدیث کو پوری طرح سے پڑھو اور اس میں تأمل کرو، سوچو اس میں۔ جب ہم نے تأمل کیا اور بطول ہی پڑھا، یظہر منہ ان موردہ ایضا نقل الروایہ، اگر انسان تأمل کرے اور حدیث کو پوری طرح سے پڑھے اور اس کو غور کرے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث بھی اس کا محل ورود، اس کا وجہ صدور کیا مطلب موضوع ہے، وہ بھی نقل اور روایت کی بات کر رہی ہے، وہ بھی حدیث کے نقل کرنے کی بات ہو رہی، فتوے کے قبول کرنے کی بات نہیں ہو رہی وہاں پر، تقلید مصطلح کی کوئی بات نہیں ہو رہی وہاں پر۔ وَأَنَّ الْمُرَادَ، زیادہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں زیادہ تمہیں بتاؤں کہ کیا ہو اس حدیث میں کیا ہے۔ وَأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ، اور اس بات سے مراد کہ امام علیہ السلام نے فرمایا ان یقلدوه کا کیا مطلب ہے؟ ہوا ان یرجع الیہ فی مقام الناقل، فی مقام الناقل ویأخذوا بنقلہ، ختم بات۔ یقلدو کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو، معاف کیجیے گا، یقلدو کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو، یقلدو کا مطلب کیا ہے کہ اس کی طرف رجوع کرو، کس کام کے لیے؟ نقل روایت ویأخذوا بنقلہ، کہ وہ روایت جب وہ نقل کرتا ہے اس کی طرف رجوع کرو اور اخذ کرو اس کی روایت کو، اس کی نقل روایت کو، روایت نقل کر رہا ہے اس کی روایت کی نقل کو آپ قبول کرو، اس کا مطلب یہ ہے یقلدو کا۔ تائید کس کی ہو رہی؟ تائید ہماری بات کی ہو رہی ہے میرے عزیزو، کہ حدیث میں جس بہت چرچا کرتے ہیں مجتہدین، چرچا بہت کرتے ہیں مجتہدین کہ بھئی یہاں پہ کیا ہے، اس حدیث میں حکم ہوا ہے کہ آپ تقلید کریں۔ پہلی بات تو یہ تو خود کہتے ہو کہ حدیث ضعیف ہے، ختم بات، ضعیف ہے۔ دوسری بات، حدیث کو تو پوری طرح تو پڑھو، اس میں تقلید مصطلح کی بات ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ کتاب ہے فرائد الاصول، تالیف ہے الشیخ الاعظم مرتضی الانصاری، مرتضی انصاری صاحب کی مشہور معروف کتاب فرائد الاصول، جس کو رسائل بھی کہتے ہیں۔ یہ حوزہ علمیہ میں سطوح متوسطہ میں پڑھایا جاتا ہے، بلکہ سطوح عالیہ میں پڑھایا جاتا ہے یہ کتاب۔ حوزے میں یہ ان کی کتب درسی میں ہے، حوزہ علمیہ میں، اس میں بہت سارا عمر لگا دیا ہم نے، کتنا حوزے میں ہم نے محنت کی، سب برباد، بلا فائدہ، ضائع، سمجھ میں آ رہی نا؟ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم سمجھتے تھے کہ وہاں پہ جا کے دین کا علم ملے گا، یہ سب جھوٹی باتیں، اس میں دین کا کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ فرائد الاصول پڑھو، مقاصد پڑھو۔ اچھا، فرائد الاصول کتنا محنت کیا اس کے سطر پہ، شروع دیکھو، یہ کرو وہ کرو، کفایہ یہ۔ اچھا، فرائد الاصول میں یہ کتاب چھپی ہے قم مقدسہ میں، جلد نمبر 1، ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر 302، ومثل ما فی الاحتجاج عن تفسیر العسکری علیہ السلام، احتجاج میں تفسیر عسکری علیہ، کتاب احتجاج تبرسی میں تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام سے نقل کیا ہے اس آیت کے ذیل میں، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ مِنْ أَنَّهُ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ، ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا، وہی حدیث جو ہم آپ کو سناتے آ رہے ہیں۔ روایت کو انہوں نے طول کے ساتھ نقل کیا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ روایت طول ہے کے ساتھ، اس میں یہ ہے یہ روایت پورے اگلے صفحے میں بھی اور اس میں اگلے صفحے میں بھی، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَانِعًا لِلنَّفْسِ فَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقَلِّدُوا، یہ فقرہ دیکھیے، پھر اس کو پورے آخر تک تو نقل نہیں کیا ہے، وہ جیش یزید تک، جیش یزید علی الحسین ابن علی علیہ السلام، وہاں تک نقل کیا۔ پھر شیخ مرتضیٰ نے کہا کہ دل هذا الخبر الشریف اللائح منہ آثار الصدق، یہ خبر شریف، یہ حدیث شریف کہ اس میں صدق کی نشانیاں واضح ہیں، صدق کی نشانیاں اس خبر میں، یہ صحیح حدیث کی اس میں نشانیاں ہیں، اچھی بات ہے۔ سند کی اس نے بات نہیں کہ کہتے ہیں اس میں صدق کی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس حدیث، یہ حدیث دلالت کر رہی ہے، اس حدیث کی دلالت کیا ہے؟ اس حدیث کی دلالت کیا ہے؟ علی جواز قبول
کہ جائز ہے کہ تم قبول کرو. کس چیز کو قبول کرو؟ قول من عرف بالتحرز عن الكذب، اس راوی کی روایت قبول کرو جو جھوٹ سے بچتا ہے. اس حدیث کی دلالت کیا ہے؟ اس حدیث کی دلالت یہ نہیں کہ مفتی کے فتویٰ قبول کرو، فتوے سے کوئی کام ہی نہیں ہے. تم اس راوی، چاہے وہ مجتہد ہی نہ ہو، اس راوی کی بات ہو رہی ہے، اس راوی کی روایت قبول کرو جو جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے. وَإِن كَانَ ظَاهِرُهُ اعتبار العدالة بل ما فوقها، اگرچہ ظاہر یہ ہے کہ اس میں راوی میں عدالت شرط ہے بلکہ فوق عدالت شرط ہے. کیوں؟ کہ مخالفا لہوا، کہ وہ ہوائے نفس کی مخالفت کرے. وہ لفظی معنی لیتے ہیں مخالفا لہوا، تاکہ اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ وہ عدالت سے ما فوق عدالت ہے. اس کے متعلق ہم نے بات کی ہے پچھلے تقاریر میں. بہرحال شیخ مرتضی انصاری کتاب التقلید میں کیا کہا؟ اس حدیث کی شرح کیا ہے؟ اس حدیث کی شرح قبول حدیث ہے، قبول روایت ہے. کتاب فرائد الاصول میں کیا فرمایا؟ فرمایا یہی کہ اس حدیث سے مراد قبول حدیث ہے، نہ کہ قبول فتویٰ. اچھا، ملاحظہ فرمائیے میرے معزز ناظرین، یہ کتاب ہے اوثق الوسائل فی شرح الرسائل. اوثق الوسائل ہے، اوثق الوسائل کتاب فرائد الاصول یا الرسائل کی معروف ترین شروح میں سے، مشکل ترین شروح میں سے ایک شرح. کتاب کے مؤلف کون ہے؟ المرزا موسیٰ التبریزی رحمہ اللہ، المجلد الثانی. اور جیسے مجھے یاد پڑتا ہے یہ شیخ مرتضیٰ کے شاگرد تھے، یہ جو ہے مرزا موسیٰ تبریزی. اچھا، اس کتاب میں میرے معزز ناظرین یہاں پہ دیکھیے، یہ کتاب بھی چھپی ہے. کہاں پہ چھپی ہے؟ یہ کتاب ظاہراً قم میں چھپا ہوا ہے. اچھا، یہاں پہ صفحہ نمبر 175 میں ومثل ما فی الاحتجاج، یہ متن ہے. اوپر کا حصہ جو ہے متن ہے فرائد الاصول کا، اور نیچے فٹ نوٹ جو ہے یہ اوثق الرسائل ہے، اوثق الوسائل. اچھا، یہاں پر انہوں نے شیخ مرتضیٰ اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں. فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ، یہاں پر سائن لنفسه فللعوام ان يقلدوه، حاشیہ نمبر 527، حاشیہ نمبر 527. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ مرزا موسیٰ تبریزی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں. مرزا موسیٰ تبریزی فرماتے ہیں دلت هذه الفقرة على اعتبار خبر الواحد، کہتے ہیں یہ فللعوام ان يقلدوا، یہ اس کا تقلید سے کوئی کام نہیں. یہ حدیث دلالت کرتا ہے قبول روایت، قبول خبر واحد. قبول خبر واحد کیا ہے؟ بہرحال حدیث کو بولتے ہیں یہ لوگ، خبر واحد بولتے ہیں ان کے نزدیک، مجتہدین کے نزدیک. یہ انہوں نے جماعت عمریہ سے سیکھا ہے یہ اصطلاح خبر واحد کا. خبر واحد حجت ہوتی ہے نہیں ہوتی اس سے میں کام نہیں ہے. بہرحال ان حدیث کو یہ لوگ خبر واحد بولتے ہیں. اغلب احادیث شیعہ کو یہ خبر واحد کہتے ہیں، یہ جماعت جو ہے مجتہدین کی حوزے والے. یہ لوگ مرزا موسیٰ تبریزی نے واضح الفاظ میں کیا کہہ دیا کہ اس حدیث کی دلالت کیا ہے؟ فللعوام ان یقلدوا. فللعوام ان یقلدوا کا مطلب یہ ہے کہ خبر واحد حجت ہے، حدیث قبول کرو. کہ وہ واحد شخص جو جس میں یہ صفات ہوں تو اس کا حدیث حجت ہے. سمجھ میں آئی ہے؟ اس تقلید سے اس کو کوئی کام ہی نہیں. لأن ملاحظت دلت هذه الفقرہ، یہ فقرہ فللعوام ان یقلدوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر واحد معتبر ہے. لأن خبر واحد کیا؟ یعنی حدیث جو ایک راوی نے حدیث روایت کی وہ معتبر ہے. لأن ملاحظة مجموع الروایات تشهد بكون المراد بالتقلید فيها معناها اللغوی، کیونکہ آپ پوری حدیث کو پڑھیں تو اس سے لفظ تقلید جو ہے اس کا معنی مصطلحی معنی مراد نہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ لغوی معنی میں مراد ہے. کسی کی بات قبول کرو بغیر کس کے؟ بغیر دلیل کے. یہ شخص حدیث نقل کر رہا ہے اہل بیت علیہ السلام سے، تم اگر اس میں یہ صفات ہیں جو اس حدیث میں مذکور ہیں تو اس حدیث کو قبول کرو. ضروری نہیں ہے کہ تم کتاب میں جا کے دیکھو، کافی میں جا کے دیکھو، مثلا اس میں من لا يحضره الفقیہ میں جا کے دیکھو کہ یہ حدیث واقعا اس میں ہے یا نہیں. تمہیں کتاب سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم پہ واجب نہیں ہے. تم عوام الناس ہو. عالم نے حدیث نقل کیا ہے، اگر عالم میں یہ صفات ہے کہ وہ خدا ترس ہے، دین کا دفاع کرنے والا شخص ہے، ہوائے نفس جو حرام ہوائے نفس ہے وہ اس سے بچتا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر ہے، ایسے عالم نے حدیث نقل کیا تو اس کے حدیث معتبر ہے، قبول. ضروری نہیں ہے کہ تم اس کی تحقیق کرو. سمجھ میں آ رہی نا؟ تم تحقیق کر بھی نہیں سکتے. معناہ اللغوی دون الاصطلاحی، حدیث کو تو پڑھو. تقلید سے مراد معنی لغوی ہے، معنی اصطلاحی نہیں ہے. اس نے کہا یہ بات
یہ بات مرزا موسیٰ تبریزی رحمہ اللہ نے کہا. اچھا یہ کتاب ہے وسائل الشیعہ الی تحصیل مسائل الشریعہ، تالیف الشیخ الحر العاملی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ. وہ شیعوں کا قابل افتخار محدث شیعہ عالم ہے، یہ عالم ہے، یہ لسان اہل بیت علیہم السلام ہے. کون؟ شیخ حر عاملی، محمد باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ. یہ لوگ ہیں جنہوں نے کلام اہل بیت علیہم السلام کو زندہ رکھا ہے، دین کی خدمت کی ہے. یہ ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا راوی حدیث ہیں. ان کے ہر آثار سراسر نور، سراسر نور خدا. ان کے ہر اثر دیکھیں دل کو اپنا عاشق بناتی ہیں. ان کے آثار، ان کے قلم سراسر نور، سراسر نور. ان کی کتاب دیکھیے اثبات الحداد بالنصوص والمعجزات، کیا کتاب ہے، سبحان اللہ، کیا کتاب ہے. اس کے ہر اثر کیوں؟ کیونکہ جس نے اپنا ہاتھ اہل بیت علیہم السلام کے دامن پہ رکھا اور اسے تھامے رکھا تو وہ اہل بیت علیہم السلام میں سے ہی ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ جس نے اہل بیت علیہم السلام کی خدمت کے لیے زندگی لگا دی، جس نے اہل بیت علیہم السلام کے کلام کی خدمت کرنے کے لیے اپنی عمر وقف کر دیا، تو وہ اس کا ہر عمل، اس کا ہر کلام، اس کے سر آثار میں خداوند متعال برکت ڈالتا ہے، نور ڈالتا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں سمجھ میں اپنی کوئی خیالات کا اظہار نہیں کرتے کہ میرا سوچ نہیں. اہل بیت علیہ السلام کا کلام نقل کیا، اس کی شرح مثلا اگر کی ضرورت ہوئی تو شرح کی. سمجھ میں آ رہی نا؟ اب خود کو وہ امام بنا دیں کہ ہماری بات کسی کے لیے حجت ہے. وسائل الشیعہ جزء 27 27واں مجلد، چھاپ مؤسسہ آل البیت علیہم السلام. یہاں پہ میرے معزز ناظرین ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 131 میں، یہاں پر حدیث نمبر 20 میں انہوں نے وہی حدیث اختصار کے ساتھ نقل کیا ہے. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. یہاں پر میرے معزز ناظرین وہ حدیث انہوں نے نقل کی ہے. میں کیونکہ حدیث پڑھ چکا ہوں، آپ کو بطول ہی پڑھ چکا ہوں، پوری حدیث پڑھ چکا ہوں، دوبارہ اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. حدیث وہ نقل کرنے کے بعد یہ حدیث اس کا یہ فقرہ یہ ہے فللعوام ان یقلدوا. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد وہ صفحہ نمبر 132 میں شیخ حر عاملی شرح میں فرماتے ہیں التقلید المرخص هنا فيه المرخص فيه هنا انما هو قبول الروایہ. قبول الروایہ، جس تقلید کی رخصت دی گئی ہے، المرخص فيه، المرخص فيه یعنی جس تقلید کو آپ کے کو اجازت دی گئی ہے اس حدیث شریف میں اس تقلید کریں. جو جس تقلید کی اجازت دی گئی ہے اس حدیث میں، وہ اس حدیث سے کیا، اس تقلید سے کیا مراد ہے؟ وہ قبول روایت مراد ہے میرے عزیزو. وہ انما ہوا قبول الروایہ. اس تقلید سے مراد قبول حدیث ہے. بے وقوفو، حوزے والو، وہاں پہ امامے تم نے بڑھا دیے، پہن دیے، سمجھ گئے امامے سے علم بنتا ہے. سمجھ گئے آگے اصطلاحات خوب سیکھ گئے حوزے میں، اصطلاحات سیکھ گئے، حدیث نہیں سیکھی، کلام اہل بیت علیہ السلام نہیں سیکھی. وہاں جا کے تم وہابی بن کے آ گئے قم میں سے یا نجف میں سے، نستجیر باللہ. اس حدیث میں سے، حدیث میں جو فرمان ہے وہ قبول روایت کی بات ہو رہی ہے بے وقوف. یہاں پہ قبول فتوے کی بات نہیں ہو رہی. فرمایا شیخ حر رحمہ اللہ التقلید المرخص فیہ ہنا انما، صرف اور صرف جس تقلید کی بات ہو رہی ہے وہ کون سی تقلید ہے؟ قبول الروایہ، لا قبول الرأی والاجتہاد والظن. یہاں پر قبول اجتہاد، قبول رائے، قبول نظر، قبول فتوے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے. قبول حدیث کی اجازت دی گئی ہے. وَهَذَا وَاضِحٌ وَلَا خِلَافَ فِيهِ. یہ حدیث کو تو پڑھو پوری طرح بے وقوف، یہ بات بالکل واضح ہے، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، یہ اختلاف ہی نہیں ہے اس میں. حدیث کو تو پڑھو بے وقوفو. جس تقلید کی بات ہو رہی ہے اس سے مراد تک قبول روایت ہے، نہ کہ قبول فتویٰ. پھر فرمایا وقع التصریح بذلك في ما اوردناه من الحديث وفيما تركناه منه في عدة مواضع. اس بات سے شیخ حر رحمہ اللہ فرماتے ہیں تصریح ہے، اسی حدیث کو پڑھو، اس میں تصریح ہے. کیا تقلید سے مراد کیا ہے؟ قبول روایت ہے. کئی ایک مقامات اسی حدیث میں تصریح ہے اور جس حدیث کو ہم نے نقل نہیں کیا اس میں بھی ہے. اور کیونکہ ہم یہ ناقص
میں نے آپ کی خدمت میں پوری حدیث نقل کی ہے، ان مواضع کی نشاندہی کی ہے. یہ چوتھا تقریر ہے اس حدیث کے متعلق. اس تقاریر کو آپ دیکھیے، اس میں نوٹ لکھ دیجئے، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے مقامات ہیں اس حدیث میں، کہ اس حدیث میں کون کون سے مقامات ہیں جس میں تصریح واضح ہے کہ یہ کیا ہے. اس تقلید سے مراد قبول حدیث ہے، نہ قبول روایت. پھر فرمایا على أن هذا الحديث لا يجوز عند الأصوليين الاعتماد عليه في الأصول ولا في الفروع لأنه خبر واحد مرسل ظني السند والمتن ضعيفا عندهم. کہتے ہیں اس کے علاوہ یہ حدیث تو مجتہدین کے نزدیک تو ضعیف ہے، مرسل ہے. کوئی ہم نے دکھایا نا پہلے آپ کو دکھایا، آپ پچھلی تقاریر میں جا کے دیکھیے، خمینی، خوئی، سیستانی، مکارم شیرازی، سب یہ حدیث ضعیف سب کہتے ہیں اس حدیث پہ کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. وہ حدیث ہے ہی ضعیف. جب ضعیف ہے، ایک ہی حدیث ہے تمہارے پاس جس میں تقلید کا ذکر ہے، وہ بھی تمہارے پاس ضعیف ہے. اس کے علاوہ صحیح بھی ہوتا آپ کے نزدیک تو اس سے کیا مراد ہے؟ تقلید بمعنی قبول حدیث مراد ہے، نہ بمعنی قبول فتویٰ. اچھا، پھر اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں، شیخ حر، وَمُعَارِضُهُ مُتَوَاتِرٌ قَطْعُ السَّنَدِ وَالدَّلَالَةِ. اس کے مقابلے میں اگر ہم مان لیں، فرض کریں کہ یہ اس حدیث سے مراد کیا ہے؟ قبول فتویٰ، تو یہ تو آپ کے نزدیک یہ تو کیا ہے؟ یہ تو ضعیف ہے. لیکن اس کا معارض، اس کے خلاف جو حدیث ہے وہ کیا ہے؟ اس کے خلاف جو حدیث ہے وہ ہے کہ کلام اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. کلام اہل بیت علیہ، یہ تو اہل بیت علیہ السلام کا کلام حجت ہے. اہل بیت علیہ السلام کے کلام پہ عمل کرو. اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے اپنا ایمان بناؤ، اپنی دنیا بناؤ، نماز، روزہ، سب کچھ فرمان اہل بیت علیہ السلام کے مطابق ہونے چاہیے. ان کے کلام سیکھو، ان کے کلام پہ عمل کرو. یہ تو متواتر، فوق حد تواتر، ہزاروں کی تعداد میں حدیث ہے. وہ سند کے لحاظ سے متواتر، قطعی السند، قطعی الدلالہ، بے شمار. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اجتہاد کی تقلید کی کتنی حدیث؟ ایک حدیث، وہ بھی ان کے نزدیک کیا ہے؟ ضعیف. ان کے خود مجتہدین کے نزدیک ہے ضعیف. دلالت دیکھو، دلالت بھی ان کے مراد پہ نہیں ہے. اور ہمارا جو مسلک ہے، احادیث اہل بیت علیہم الصلوۃ کی اتباع کرو. وہ تو اس کی تو بے شمار روایات ہیں، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ فرمان کس کا تھا میرے عزیزوں؟ یہ فرمان تھا مرحوم محدث شیخ حر عاملی رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، ان کا فرمان تھا. اچھا میرے عزیزوں، اب میں آپ کے بیانات دیکھوں کہ آپ نے کیا سوال کیے ہیں، نوٹس دیکھوں آپ کے کہ میرے عزیزوں نے انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ کیا سوال کیا. ظہیر عباس صاحب فرماتے ہیں آپ شیعہ مجتہدین کو غصے میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. الحمدللہ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. مولا امام زمان علیہ السلام آ جائے انشاءاللہ تو مولا کی تلوار کے ساتھ ان کا صفایا کر دیں گے انشاءاللہ. یہی کچھ، وہ کوئی معصوم تو نہیں ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو پھر آپ غلطی کا اعتراف کرو نا. غلطی کی جب نشاندہی کرتے ہیں تو ان کو قبول کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے ان کو. آپ کا جھگڑا کتابوں پر ہی ہے، کیونکہ یہ نہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں اور نہ نبی نے انہیں لکھوایا، اور نہ ہمارے اماموں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، اور نہ قیامت کے دن ان کتابوں کے مطابق پوچھا جائے گا. محمد شیخ کراچی والے آپ کے سب دلیل قرآن سے رد کر دیں گے. محمد شیخ کون ہے؟ یہ کتاب جو ہیں آپ کہہ رہے ہیں، اگر ہمارے احادیث کی کتاب اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہیں تو یہ آپ کا کفر ہے میرے بھائی ظہیر عباس صاحب. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کتابوں پہ آپ کا اختلاف ہے، کتاب سے مراد کس کتاب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جو مجتہدین کی کتابیں ہیں، ان کی فتاووں کی کتابیں، یا انہوں نے خود لکھی ہیں؟ جو ہماری احادیث کی کتابیں ہیں، یا ائمہ علیہ السلام نے لکھائی ہیں، امر دیا ہے کہ لکھو ہماری احادیث کو، اور ان کے زمانے میں لکھا گیا ہے، اور ان کے احادیث کو ان کے زمانے میں درج کیا گیا ہے. سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ تو ان اہل بیت علیہم السلام کے حدیث سے ہم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اور یہ کہنا کہ ان کے احادیث یہ بعد میں لکھی گئی ہیں، لوگوں نے لکھی ہیں، یہ تو یہ اس شخص کا بات ہے کہ جو کافر ہوتا ہے یا جاہل ہوتا ہے. اہل بیت علیہم السلام کا مذہب ایسا نہیں ہے کہ بعد میں لوگوں نے بنایا ہو. اچھا محمد شیخ صاحب کراچی والے کون ہیں؟ میں نہیں جانتا. وہ اگر شیعہ ہیں تو میرے بھائی ہیں، مجھ سے بات کریں، میں سنوں گا، ان کی بات حق ہوئی تو قبول کریں گے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مجتہدین جیسے بھی ہیں دوسرے مذہب کے علماء سے کافی بہتر. نہیں، بات یہی ہے کہ ہمارے مذہب میں جو علماء سو ہیں وہ نواسب سے بدتر ہیں. جو خدمت ہمارے مجتہدین
غاصبین فدق کی کر رہے ہیں وہ ابن تیمیہ نہیں کر سکتا. یہ بات خوب یاد رکھیے کہ ہمارے علماء، یہ اگر عالم صحیح ہو نا، علم کم ہو، مثلا ایک عالم ہے بیچارہ صحیح عالم ہے، اہل بیت علیہ السلام کو ماننے والا ہے، مطالعہ زیادہ نہیں ہے، وہ تو ہمارا بھائی ہے، وہ تو ہمارا تاج سر ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے راستے میں رکاوٹ بنے ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام کے مذہب سے غداری کر رہے ہیں، جو اس مذہب، یعنی میں موجودہ شیعوں مراجع کی اکثریت کی بات کر رہا ہوں، موجودہ حوزے کی اکثریت کی بات کر رہا ہوں. یہ لوگ ابو بکر، عمر، غاصبین حق امیر المؤمنین علیہ السلام، غاصبین فدا، قاتلین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی وہ خدمت کر رہے ہیں، وہ خدمت کر رہے ہیں جو نہ ابو بکر کر سکتا ہے، نہ عمر کر سکتا، خود نہیں کر سکتا، نہ ابن تیمیہ کر سکتا ہے، نہ احمد بن حنبل کر سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طرح خدمت کر رہے ہیں. وہ کس طرح سے کر رہے ہیں کہ آپ کو حق بات نہیں پھیلایا جا رہا. اس زمانے میں ان کا جھگڑا ہے اپنے لیے، امریکہ سے بھی ہے، روس سے بھی ہے، اپنے اس ریاست کے لیے جو چاہے مرضی کریں. سمجھ، نہ تقیہ ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے. جنگ ہو جائے، لوگ فدا ہو جائیں، ملک تباہ ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن مذہب اہل بیت علیہ السلام کی حجج کو نہ یہ حوزے میں تدریس کرتے ہیں، یعنی حجج امامت، جیسے حدیث شریف غدیر ہونی چاہیے، جیسے حدیث شریف ثقلین ہونے چاہیے، جیسے حدیث شریف منزلت. آپ نے نہیں سنا ہے میرے عزیز، ہمارا مذہب جو ہے بہت نورانی ہے، ہمارے حجج جو ہیں بہت واضح ہیں. افسوس 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 کہ ہمارے مذہب قبضہ ایسے علماء کا ہے جو ابن تیمیہ سے بدتر ہیں. اگر یہ لوگ نہ ہوتے، ہمارے مقدرات ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، ہمارے حوزے ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، ہمارے ممبر ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، ہمارے مدارس ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، ہمارے ٹیلی ویژن، ہمارے ریڈیو، ہمارے مذہبی وسائل ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، تو یہ دنیا میں ہم تبدیلی لا سکتے، دنیا میں تبدیلی لا سکتے. کیونکہ دنیا میں آج کل کے زمانے میں بہت سارے لوگ تعلیم یافتہ ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں، ان کو کتاب سے دکھائیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ چیز ہو سکتا ہے، یعنی ممکن ہے کہ ہم دنیا والوں کو دکھائیں بہت آرام سے، نہ جھگڑے کی ضرورت ہے، نہ فتنے کی ضرورت ہے. ہم دکھائیں یہ حدیث غدیر ہے، یہ اس کی دلالت یہ ہے، حدیث منزلت ہے، حدیث ثقلین ہے، احادیث خلافت و امامت. یہ چیزیں نہ حوزے میں پڑھائی جاتی ہیں، نہ اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. دوسری طرف تاریخ اسلام کی ناقابل انکار حقیقتیں، شہادت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، غصب فدا، غصب امامت، اور ان لوگوں نے جو دین میں بدعتیں لائیں، نماز چینج کیا، وضو چینج کیا، اذان چینج، سب کچھ چینج کر دیا. سمجھ میں آ رہی نا؟ بغیر ابو بکر کے پاس آج بھی ایک حدیث نہیں ہے. بولو کیوں خلیفہ بنا؟ ایک پیغمبر نے بنایا نہیں، اللہ نے بنایا نہیں. اللہ نے حکم دیا کہ تم شورا بنا کے تم امام بناؤ، خلیفہ بناؤ، نہیں. تو کیوں خلیفہ ہے پر شرعی خلیفہ ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عمر کیسے خلیفہ بنا؟ عمر نے کیسے خلیفہ بنا؟ اگر شورا ہی بنانا تھا تو عمر کو شورا بنا لیتا. نہ شورا نہ مشورہ، کچھ بھی ان کے مذہب کا اساسی کفر ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ ان باتوں کو وہ آپ ان کا اپنا ولایت فقیہ کا اگر ہو، ان کا اپنا ریاست ہو، رہبری ہو، ان اس کی دفاع کے لیے حاضر ہیں کہ سب شیعہ قربان ہو جائیں، نہ تقیہ کچھ کی ضرورت نہیں. اہل بیت علیہ السلام کی بات نہ کریں، کیونکہ ان سے یہ چاہتے ہیں کہ عالم اسلام کے لیڈر بنیں، اور عالم اسلام والے جو ہیں وہ اکثریت مخالفین کی ہے، اس لیے ان کی دل آزاری نہ ہو جائے، ان سے محبت بڑھ جائے، تاکہ وہ ہم کہہ دیں کہ ہم بھی انہیں کی طرح ہیں. اور وہ عمریہ جو عوام ہے وہ بیوقوف نہیں ہے، وہ کبھی ایران والوں کو اپنا لیڈر نہیں مانیں گے. ان کی ایران والوں کی بیوقوفی ہے کہ وہ تمنا رکھتے ہیں کہ وہ عالم اسلام کے لیڈر بن جائیں. وہ کبھی نہیں بنیں گے عالم اسلام کے لیڈر، وہ نہ کوئی ان کو بننے دے گا. سمجھ میں آ رہی نا؟ وہ جماعت عمریہ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، کیونکہ اکثر ایرانی جو ہوتے ہیں آپ کے بھائی، وہ عمریوں کے درمیان نہیں پلے بڑے، وہ جماعت مخالفین کو نہیں جانتے. وہ سمجھتے ہیں یہ بیوقوف شیعہ جو مثلا تہران کے شیعہ نما میں کہہ دوں، جو بیوقوف شیعہ نما مولوی تہران کے ہوتے ہیں یا قم کے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کی طرف اگر یہی سیاست چلائیں تو ایک دن ہم عالم اسلام کے لیڈر بنیں گے. وہ کبھی لیڈر نہیں بننے والے، لیکن وہ یہ ہے کہ مذہب کو قربان کرتے جا رہے ہیں. تو بات یہی ہے جو ظہیر عباس صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے مذہب کے مجتہدین کرام جیسے بھی دوسرے مذاہب کے علماء سے کافی بہتر ہیں، یہ اس بات سے میں اتفاق نہیں رکھتا. جو گزند، جو ضرر، جو ڈج کا صدمہ ہمیں اپنے علماء سے مل رہا ہے، وہ مخالفین کے علماء وہ کبھی اس طرح کا نہیں دے سکیں گے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اس طرح ہمیں ضرر نہیں دے سکیں گے.
جس میں آپ بھی ہیں، آپ سے بھی ہمیں کوئی اچھی بات ملے گی ہم ضرور لیں گے اور مانیں گے. ہم اپنے دل کی اس وقت امام موجود ہیں. کیوں کہتے ہیں امام موجود نہیں ہے؟ یہ کافر کہتا ہے کہ امام موجود نہیں ہے. امام موجود ہے. ہمارے اعمال کا حساب ہم نے خود دینا ہے، نہ آپ نے. ٹھیک ہے، آپ اپنے اعمال کا حساب دیں گے. ٹھیک ہے، اب ہماری بات، آپ اچھی بات کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات اگر حق ہو تو آپ مانیں گے. علی الاقل ابھی تک جو ہم نے تقلید کے متعلق بات کی ہے، یہ دو دلیل کے متعلق ہم نے بات کی فی الحال ابھی تک. ایک سیرہ عقلاء کے متعلق، ایک اس حدیث کے متعلق. حدیث ہے جو تفسیر امام علیہ السلام میں ہے. ان دو حدیث کے روح سے تو تقلید نہ صرف ثابت نہیں ہوئی بلکہ اس کا عکس قبول حدیث ثابت ہو گیا. سمجھ میں آ رہی نا؟ اگر بات حق ہے تو مان لیں، تقلید کو چھوڑ دیں. سمیر سید صاحب کہہ رہے ہیں آپ کی تقریر سن کر ہم ابو بکر عمر کی اصلیت پتہ چلی اور ہم ان کو چھوڑ دیا، لعنت کر دی. لیکن تقلید لوگ ہم سے بھی بدتر نکلی. سیستانی تاغوتوں کو مضبوطی سے پکڑا رکھا ہے. جی بات صحیح بات کر رہے ہیں. سید سجاد حیدر، امام احمد اثناشی منصوص من اللہ ہے، رہنمائی فرمائیں. منصوص من اللہ ہے، بالکل رہنمائی کیسے کروں؟ نصوص ایک کتاب اس میں دیکھیے. بلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اصول کافی کتاب الامامہ میں بہت سارے نصوص موجود ہیں کہ امامت منصوص من اللہ. اس میں احادیث قدسیہ بھی ہیں. منصوص یعنی خدا کا فرمان ہو، خدا کی جانب سے نصب کیا گیا. اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں حدیث آپ کو ملے گی. کتاب شریف ہے اثبات الہدات بالنصوص والمعجزات. اثبات الہدات شیخ حر عاملی کی کتاب ہے. ہزاروں کی تعداد میں اس میں آپ کو ملے گی نصوص اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے 12 اماموں کے نام، ان کی صفات، ان کی نسب شریف وہاں پہ ملے گا. اچھا، نعمان سمرو کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے آقا جان، میں مہربانی آپ کی. وعلیکم السلام. اچھا، میرے لیے کوئی سوال ہو تو میں دیکھوں. زیدی عالم کہتا ہے سوال، جب ولی فقی کی شرط حکومت ہے تو پھر یہ تقلیدی کیسے سیستانی اور بشیر کو ولی فقی کہتے ہیں؟ ان مجتہدین کو آپس میں بھی تعلق کے بارے میں بتائیے گا. جی ہاں، یہ جواب نہیں دے سکتے کہ اگر ولی فقی خام نہیں ہے تو پھر سیستانی بھی ولی فقی ہے یا نہیں ہے. اچھا، یہ مجتہدین سے پوچھیے. یہ سب من گڑت باتیں ہیں میرے بھائی، یہ کوئی شرعی تو ہے نہیں. یہ خود بنا دیا ولایت فقی، من گڑت بات، بدعت. نہ حدیث میں نہ کچھ ہے. مرجعیت، تقلید، سب کچھ اسی طرح. ایک شخص نے کہا آغا حسن اللہ یاری قم میں مجتہدین کے پاس پڑھے. قم میں بھی پڑھے ہیں مجتہدین کے پاس، نجف میں بھی پڑھے ہیں، بالکل پڑھے ہیں. لیکن وہ پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ وہ سب باطل ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ آپ نے کس حوزے میں تعلیم حاصل کی ہے؟ نوید زیدی فرما رہے ہیں. استاد کون تھے اور ان کا اب تقلید کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ ہمارے اساتید، میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے تقلید سے اپنا نظر منہ پھیر دیا ہے. ہم حوزے میں نجف میں بھی پڑھے ہیں، قم میں بھی پڑھے ہیں. مجھے نہیں معلوم انہوں نے ہماری تقاریر سنی ہے نہیں سنی ہے. 1-2 سال پہلے کی بات، 3 سال پہلے، 4 سال پہلے کی بات ہے، جب ہم نے تقاریر شروع کی تھی تقلید کے متعلق، تو بعض مراجع جو سے سنا تھا کہ وہ ہماری بات کی طرف مائل ہو گئے تھے، رغبت کچھ آ گئی تھی. لیکن وہ اندر کی بات تھی، یعنی جو آپس میں باتیں کہتے ہیں لوگ، اس کی بات تھی. ان لوگ کہ علناً ان کی جانب سے کوئی انہوں نے اپنی تقلید کا بتلان کا اعتراف کیا ہو، ہم نے نہیں سنا ہے اسی بات. کیا ہمارے تمام پرانے اسکالرز تقلید کے خلاف ہیں؟ ان میں مفید، باقر المسی وغیرہ شامل ہیں.
مفید تو تقلید کو تو نہیں مانتے ہیں، شیخ مفید رحمہ اللہ مجلسی بھی تقلید کو نہیں مانتے ہیں، لیکن سب پرانے اسکالرز توسی سے پہلے، شیخ توسی سے پہلے سب وہ تقلید کو نہیں مانتے تھے. شیخ توسی کے بعد کچھ آہستہ آہستہ تقلید شروع ہو گیا. علامہ حلی کے زمانے میں یہ بہت زیادہ رائج ہو گیا، اور اس زمانے سے اب تک جو اکثر جو ہے تقلید کے ماننے والے ہیں علماء میں، اکثر تقلید کے ماننے والے. لیکن پہلے جائیں، حلی سے پہلے جائیں تو اکثریت نہیں مانتے تھے، اور شیخ توسی سے پہلے جائیں تو کوئی بھی نہیں مانتا تھا تقلید کو. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو یہ بعد میں پیدا ہوئی. قبلہ موضوع غدیر ابھی ادھورا ہے، اسے کبھی پورا کریں گے انشاءاللہ. آہستہ آہستہ ہر سال غدیر میں کچھ باتیں کریں گے تو موضوع غدیر کبھی کوئی پورا نہیں کر سکتا. اتنی بات غدیر کے متعلق بات بہت زیادہ ہے، اس کو پورا کرنا میں کبھی نہیں پورا ادا کر سکوں گا. ہمیں بتائیے کہ ہم کیسے آپ کے کام آ سکتے ہیں، آپ کی کیسی معاونت خدمت کر سکتے ہیں. قبلہ موضوع غدیر پر اچھا معاونت کیا کر سکتے ہیں میرے بھائی؟ میں بتاؤں گا انشاءاللہ، وقت پر بتاؤں گا، میں وقت پر بتاؤں گا انشاءاللہ کہ آپ ہمارے کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں. اچھا میرے بھائیو، آپ سب کو دعا دیتا ہوں، خدا آپ کو سلامت رکھے. دوسرے اچھا جماعت میں بات کو ایک دفعہ پھر خلاصہ بتاؤں. تقلید کے متعلق جماعت مجتہدین کا جو اصلی دلیل ہے وہ حدیث نہیں ہے، روایت نہیں ہے، بلکہ عقلی دلیل ہے، سیرہ عقلا. وہ ہم نے ابطال کر دی 8 تقاریر میں. 8 تقریر سے لے کر 11ویں تقریر تک ایک حدیث کے متعلق ہے جو ان کا سب سے واضح طور پر اس میں تقلید کی بات کی گئی ہے. وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر والی حدیث ہے، فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا. اس میں ہم نے 4 تقاریر کی ہے. یہ اب اس حدیث کے متعلق بھی بات ختم. اب ان کے اور کچھ احادیث ہیں، ان احادیث کے متعلق کل بات کریں گے کہ کیا ان احادیث سے بھی تقلید کا اس بات ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ابھی تک شیعہ مولویوں کی جانب سے کوئی وہ کبھی رد نہیں کر سکیں گے. میرے یاد رکھیے، قیامت تک رد نہیں کر سکیں گے. اب بھی میرا چیلنج ہے علامہ تو بہت بنے ہوتے ہیں نا، نجف میں بھی علامہ ہیں، یہ کاغذی ببر ہیں. ان کے مرجے سے لے کر ان کے چھوٹے طالب علم تک یہ سب کاغذی ببر ہیں، علم کچھ بھی نہیں ہے. یہ ان کے مراجع میں نہیں کہہ سکتے کہ علم نہیں، بہت علم ہے، بہت ہے، لیکن وہ غلط باتوں کا علم ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ وہ اپنے ایک دوسرے کے نظریات کا علم ہے. اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کا علم ان کے پاس بہت کم ہے. اغلب یہ جاہل ہوتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے مضامین پر. تو ان میں کوئی ایسا نہیں کہ ہماری بات کو رد کر سکے، اور یہ چیلنج ہے، یہ امتحان ہے. آپ ان سے پوچھ لیجئے، ان علماء سے پوچھ لیجئے کہ ہمارے ان 2 موضوعات پر، ایک موضوع ہے تقلید کے 2 جو دلیل ہیں. ایک دلیل ہے دلیل عقلی، ایک دلیل ہے ابھی تک جو ہم نے بیان کیا ہے حدیث امام علیہ السلام. ان کا رد ان سے مانگ لیں. بلکہ اگر آپ نے ہماری تقریرات سنی ہوں تو آپ ان میں سے کسی بڑے سے بڑے مجتہد سے بات کریں. ان 2 دلیلوں پر ان کو بری طرح سے ہرا سکتے ہیں آپ. چاہے آپ کوئی دینی تعلیم آپ کی نہ ہو، بس یہ ہماری تقریرات کو اچھی طرح سے سنیے. اب ان کا بڑا سے بڑا مجتہد بھی آپ کو نہیں ہرا سکے گا ان 2 دلیلوں پر. انشاءاللہ جو ان کے اگلے دلائل ہیں تقلید کے، وہ کل سے بیان کریں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یا علی مدد.